السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پنجاب کو تھوڑا سا دیکھ رہا تھا. اٹ از مور دین ہاف آف پاکستان's پاپولیشن. پنجاب کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں. پنجاب جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے فار گڈ اور فار بیڈ ریزن, لیکن اس کے پیچھے ریئل ڈیٹا بھی ہے. 127 ملین پاکستانیز لیو ان دی پنجاب پروونس. دیٹ از مور دین 50% آف پاکستان's پاپولیشن. اور پرٹیکولرلی کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کی بار بار بات کرتا ہوں کہ جی پاکستان کا جو نوجوان ہے وہی پاکستان کا فیوچر ہے, وہی پوٹینشلی سب سے بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور وہی سب سے بڑا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز نہ کیا. 37 ملین پیپل ان پنجاب آر رائٹ ناؤ بٹوین دی ایج آف 15 to 29. اس میں سے بہت سارے جو بچے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں اور ایون جو چھوٹے بچے ہیں بہت سارے آؤٹ آف اسکول بھی ہیں. ایون دو جنرلی اگر باقی پروونسز کے حساب سے دیکھا جائے تو پنجاب ڈز fairly well in terms of education and literacy and productivity, but still there is a lot of work to be done. اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پنجاب کی سینئر منسٹر میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ. تھینک یو سو مچ being part of the show. Thank you very much. تھوڑا سا اگر میں inviting me to your show. تھوڑا سا اگر میں conversation کو اسٹارٹ کروں, I just want to understand آپ کی ارلی لائف کہاں پہ تھی, ایجوکیشن آپ نے کہاں سے لی, and how did you come about this fairly tough job of politics? ارلی ایجوکیشن میری اسٹارٹ ہوئی فرام پنڈی اینڈ کانوینٹ اسکول. دین آئی واز ان سینٹ پالس کانوینٹ. دین آئی واز فار اے ویری شارٹ وائل ان سٹی اسکول فار اباؤٹ 6 months. دین آئی وینٹ بیک ٹو سینٹ پالس کانوینٹ اسکول. وہاں سے میں نے میٹرک کیا. کالج واز FG کالج F72 اسلام آباد. دین یونیورسٹی آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان اکنامکس فرام قائد اعظم یونیورسٹی. And then there was a break for about 2 months. I did an internship in IUCN, which was International Union for Conservation. So wahan I was exposed to this environment, climate change, and wahan, the organization they were working on. So I was going for my MBA to King's College. Then I changed my degree to Environmental Economics, Development and Climate Change. Interesting. And what year was this? This was in 2003. مطلب یہ پرانا ٹائم, پرانی بات, کلائمیٹ چینج تو آج کل تو از اے بز ورڈ. ایگزیکٹلی. تو وہاں سے میں آئی پڑھ کے اینڈ دین آئی جوائنڈ WWF, the World Wide Fund for Nature. I worked for them for about almost 10 years. And then in 2013 I joined Parliament. Interesting. Yeah. So this was my career. From a hardcore working professional, not I mean politics میں generally یا تو وہ لوگ آتے ہیں جو کہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگ آتے ہیں lawyers ٹائپ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. How does a professional come about something like this? I think now things have changed. Times have changed. We see experts in Parliament. We see educationists in Parliament, bankers in Parliament, investment bankers in Parliament. So fairly it's a different Parliament starting from 2013. Why? Because 2013 میں youngest Parliament تھی ever. اور شزا خواجہ was our MNA then, and she was the youngest parliamentarian. اور اس وقت she used to teach in LUMS when she joined Parliament. I came from WWF from a professional background. اور میرے ساتھ جو کچھ لوگ اس وقت فرسٹ پارلیمنٹیرینس تھے 2013 میں وہ سب پروفیشنلس تھے اینڈ فارن گریجویٹس تھے. یہاں سے کر کے انہوں نے ڈگریز بار میں کی, اسپیشلائزڈ ڈگریز. تو تھنگز آئی تھنک ہیو چینجڈ ناؤ. اینڈ اف یو سی دس پارلیمنٹ آلسو, تو پارٹیز میں بھی یہ کانشیس ہو گئی کہ یہاں ایکسپرٹس ہونے چاہیے, پروفیشنلز ہونے چاہیے, ینگ, بیکاز ینگر پاپولیشن couldn't be ignored at that time. 2013 میں بھی, ابھی آپ نے پنجاب میں جب انٹرو میں کہا تو آلموسٹ اکراس پاکستان 65% آف دا پاپولیشن از بلو دی ایج آف 32 ان پاکستان. تو پھر وہ انہوں نے آنا ہی ہے آگے, اگر آپ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا. پرابیبلٹی آف انکلوسیو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں ان کا آنا ہے. تو وہ پارٹیز نے ریئلائز کیا. اور PMLN, یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ PMLN میں شاید بہت پرانے, اٹس اے گریٹ مکس آف ایکسپیرینسڈ پالیٹیشینس, ٹریڈیشنل پالیٹیشینس اینڈ نیو اینڈ ینگر لاٹ آلسو, جس میں میرے ساتھ 2013 میں 28 نیو پارلیمنٹیرینس تھے اور خواتین بھی تھیں. اچھا بلینڈ تھا, ینگر بھی تھے. تو اس وقت میرا خیال ہے ٹائم ایسے تھے کہ ینگر پارلیمنٹیرینس ور انکریجڈ, پروفیشنلز ور انکریجڈ. اور اس وقت مجھے یاد ہے 2013 میں جب ہم پارلیمنٹ میں گئے تو بڑا ایک ایڈیٹوریل آیا تھا کہ اٹس اے ینگر پروفیشنل پارلیمنٹ ایز کمپیئر ٹو پریویس ٹائمس. انٹرسٹنگ. یو آر فیئرلی ینگ ان یور mid-40s. موسٹلی پالیٹکس کے اندر پیپل ہو ہولڈ senior positions and positions that have very real decision making impact.
وہ آپ کو جنرلی نظر آتے ہیں لیٹ 60s. جنرلی گلوبلی اس وقت پالیٹکس کے اندر یو گاٹ پیپل ان 70s اینڈ ایک پاکستان کے کانٹیکس میں لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ 80s کے ٹائم پہ جیسے اسٹوڈنٹ یونین بند ہوا تو بس وہ اس ٹائم کا پالیٹیشین ہے وہی آج تک چل رہا ہے اینڈ دیر از اے چینج آف گارڈ دیٹس ریکوائرڈ. ہاؤ ڈڈ آئی مین being in politics is one thing, right? Having a seat in the parliament, there are hundreds of people who have those. And then being at the center stage and being able to cut through the crowd and the noise and people who have far more experience and potentially far more influence as well. آپ کے کیس میں how did you manage that? I think if I can't point at one thing that was the reason. Because when I joined, politics have always been in our home. Like my mother was a councillor. She started off with local government politics. My khala was starting with MPA, MNA, senator, minister. تو اور میرے دادا جو تھے وہ he was the first MLA in the first Constituent Assembly of 1947. So politics was never new to me, and it was not something which was out of routine. It was normal You routine. understood it, but growing up you were So given جب the میں DNA. 13 میں پارلیمنٹ جوائن کی تو جتنے لوگ میرے اراؤنڈ تھے یا وہ میرے انکلس تھے یا ان کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا یا وہ ہمارے گھر کا حصہ تھے. اینڈ PMLN has this culture of a very فیملی مطلب لگتا ہے کہ گھر ہی ہے سب کا, اتنے پرانے جاننے والے اور بچپن سے جاننے والے اور آل آف دیٹ. تو مجھے کوئی ڈفیکلٹی اس طرح نہیں ہوئی کہ مجھے لگا کہ میں, لیکن لیونگ WWF واز اے چیلنج. میں بڑی اٹیچڈ تھی ٹو دی آرگنائزیشن, ٹو دی ورک آئی واز ڈوئنگ. اٹ واز اے ڈفرنٹ ورک, کنزرویشن, کلائمیٹ چینج, بایو ڈائیورسٹی, وائلڈ لائف, ویٹ لینڈس, تو ڈفرینٹ کام تھا. تو لیکن میرا خیال ہے کہ جب میں جوائن کیا پارلیمنٹ تو میں فوراً ہی اپرچونٹی جو تھی نا, میرا ہینڈ ہولڈنگ بڑی کی لوگوں نے. جب میں نے فوراً جوائن کیا, مریم واز اینڈ کلثوم آنٹی واز دا ون جنہوں نے مجھے MNA بننے کو کہا. اور اس کے بعد میں نے جب پارلیمنٹ جوائن کی تو ایاز صادق صاحب واز دا اسپیکر. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے ایسی اپرچونٹی دی ایز اے فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین نہیں ملتی آپ کو. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود, میں نے سولر پروگرام پہ پارلیمنٹ کے کام کیا. وی میڈ پارلیمنٹ آف پاکستان دا فرسٹ پارلیمنٹ ٹو گو آن سولر انرجی کنزمپشن پورا. اور پھر ہم نے اس کے HR رولز بنائے. بہت ایاز صادق صاحب نے میرا بڑا ہینڈ ہولڈ کیا. پھر SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سیکریٹریٹ پارلیمنٹ, پہلی پارلیمنٹ تھی دنیا کی پاکستان جہاں وہ بنا. اس کے بعد میں پارلیمنٹری سیکریٹری بن گئی انٹیریئر کی. سو اے وومن انٹیریئر واز لائک, اور اس وقت نیشنل ایکشن پلان تھا, ٹیررزم واز ایٹ اٹس پیک. تو وہ پھر اپرچونٹی ملی, میں نے کام کیا. میاں صاحب نے مجھے پارلیمنٹری سیکریٹری بنایا انٹیریئر کی. پھر ڈان لیکس آ گیا. ڈان لیکس کے بعد میں نے مریم کے ساتھ کام شروع کیا. ہمارا ایک چھوٹا سا میڈیا روم ہوتا تھا, وہاں ہمارے کوئی 8-9 پارلیمنٹیرینز ہوتے تھے جو پرائم منسٹر کو بھی اسسٹ کرتی تھیں وہ اس وقت مریم صاحبہ. اس کے بعد ہم نے جوائن کیا, ہم وہ بیٹھتے تھے, اسٹریٹجیز بناتے تھے, خود ٹکر لکھتی تھیں وہ ہمیں. میرا پھر وہاں میڈیا ایکسپوجر ہوا بہت زیادہ. ہم نے کوئی 2 سال وہاں وہ کام کیا ود مائی پارلیمنٹ ورک. اور اس کے بعد میں جب ڈان لیکس آیا تو پرویز رشید صاحب منسٹر تھے تو ان کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا. تو پھر میاں صاحب نے مجھے ایز پرائم منسٹر اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن بنا دیا. جب میں اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن میں بنی تو میڈیا واز دا فیلڈ وچ آئی ورکڈ فار اباؤٹ 4 years. پھر جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو مجھے انفارمیشن سیکریٹری بنا دیا پارٹی کی. مشاہد اللہ صاحب تب تھے اور پھر میں بنی. تو اور میرے لیے نا بڑا چیلنج تھا, آئی ووڈ بی آنیسٹ, آئی بی ویری آنیسٹ, کہ بڑے بڑے ناموں کو ریپلیس کرنا, ان کے شوز میں جانا, ایک ان کی پرسیپشن, اس کو تو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا تھا. اور میں بہت ہارڈ ورک کیا کہ کوئی یہ نہ کہ دیکھو 25 لگا دی ہے. مطلب ایک تو اور مجھے صرف یہ تھا کہ میاں صاحب نے وہ ٹرسٹ کیا ہے میرے میں, تو میں ان کو کسی طرح بھی ڈس اپوائنٹ نہ کروں اس میں بھی. اور پھر میرا ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ آئی ایم اے ورکہولک اینڈ واٹ ایور آئی ڈو اٹ ٹو اٹس میکس. تو اس نے مجھے, اس عادت نے ہیلپ کیا. اور پھر آئی مین دیٹ آئی تھنک وہ ہر اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا رہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی پوزیشن پہ لانا ہو. اور پھر جب ابھی ہماری گورنمنٹ آئی تو الیکشنز ہوئے تو مریم صاحبہ چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھیں, وہ بنی. تو آئی واز ان فیڈرل گورنمنٹ ایز این انفارمیشن منسٹر. سو دا ڈیسیژن واز ٹو کم ٹو پروونس ود مریم صاحبہ.
तो she gave me the opportunity, party gave me the opportunity, Mia Saab gave me the opportunity. मैंने शबाज, I think a very very lucky person जिसने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया एज हिज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. शहबाज साहब के साथ मैंने काम किया व्हेन ही वाज ऑपोजिशन लीडर एंड मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी. मैंने उनके साथ भी काम किया. एंड अब मैं मरियम के साथ एज चीफ मिनिस्टर आई एम वर्किंग विद हर. जब वो बनी तो मेरा ये एक बिलीफ सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने जहाँ आपको पहुँचाना हो तो वो सब रास्ते और वो सब वसीले आपको उस तरफ लेके जा रहे होते हैं. तो आई थिंक दिस वाज द केस. Makes sense. We'll quickly get into the budget. आजकल वो चल रहा है. Everybody wants to know more about क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. But before that, I want to understand, what's your understanding of Pakistan today? I mean, you came back from the UK after your education, 2005, I would say. Yeah. Right? And then 10 साल आपने WWF के साथ काम किया. 2013. अच्छा, इंटरेस्टिंगली तो 2013 से पहले वाला पाकिस्तान और 2013 के बाद वाला पाकिस्तान भी एक डिफरेंट पाकिस्तान है मेरे दिमाग में. अ लॉट हैज़ हैपेंड सिंस. अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट हैज़ हैपेंड इन टर्म्स ऑफ द पीपल. सोशल मीडिया आ चुका हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं. और ख़ासकर अगर हम बजट की बात करें तो एक ज़माने में बजट वाज लाइक अ बाय लाइन कि यार वो ये बजट है, इसकी तनख्वाहें बढ़ गई, इन दैट्स इट. अब लोग बैठ के उसको उधेड़ते हैं, उसको कहते हैं कि यार नहीं, मुझे डेप्थ में लेकर जाओ. So that shows you that the population actually is now much more connected and empowered. But in all of this evolution, particularly in the last 2 years when there was a lot of up and down, lot of polarization, economic instability, how do you see Pakistan right now? आई थिंक आपने जो पहले बात की कि 2013 से पहले वाला एंड आफ्टर 13 इज़ अ डिफरेंट पाकिस्तान. आई वुड एग्री विद यू कि 13 to 18 इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाकिस्तान. 13, 14, 15. 13 was terrorism at its peak. Country was in IMF program. Political instability was there, and then धरना started off in 2014. लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने टेररिज्म के ऊपर एक पूरा नेशनल नैरेटिव क्रिएट किया, डेवलप किया. और फिर नेशनल एक्शन प्लान वो एक डेवस्टेटिंग इवेंट के बाद जो पेशावर वाला हुआ, उसके बाद पूरा कंट्री केम टुगेदर एंड वी फॉट टेररिज्म हेड ऑन. और फिर जब हम आए थे तो 8 से 9 धमाके दिन के होते थे. और अबाउट 15, 16 और जब 18 में हम जा रहे थे तो इट वाज 1 in a month and international statistics were saying that. तो और फिर IMF प्रोग्राम, फर्स्ट IMF प्रोग्राम टू कंप्लीट. और हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस की तरफ चले इन 15 जब IMF प्रोग्राम कंक्लूड हुआ. उसके बाद हमारे CPEC आया. एक देयर वाज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड. इन्फ्लेशन वाज एट इट्स लोएस्ट इन द हिस्ट्री. GDP वाज एट इट्स हाईएस्ट इन द हिस्ट्री जब IMF प्रोग्राम ख़त्म हुआ. और IMF के होते हुए इन्फ्लेशन नीचे गई. इंटरेस्ट रेट वाज अबाउट 3%, 3.5%. इन्फ्लेशन वाज अबाउट 2.6%. एक इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट थी, प्राइवेट सेक्टर की फ्लरिश कर रहा था, टेररिज्म ख़त्म हो रहा था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी. उसके बाद 2018 आ गया. 2018 से 2023 कंट्री वाज इन अ टर्मोइल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक. IMF प्रोग्राम वापस आ गया. इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग हो गई. पूरा एक चीज़ निज़ाम जो था वो, एंड इट्स नॉट सेइंग इट फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बट दीज आर फैक्ट्स. IMF प्रोग्राम को आना पड़ा. कंट्री टू 2022-23 में डिफ़ॉल्ट की तरफ डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया IMF के प्रोग्राम को. एक कंप्लीट केओस हो गया, एक कंप्लीट टर्मोइल में चला गया. फिर हमारी PDM की गवर्नमेंट आई वेयर ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस गॉट टुगेदर. वाज 13 party government alliance, unheard of in Pakistan. And the way Shehbaz Sharif Saab led it from the front with these 13 parties. Or I still remember I was in that meeting जिसमें Shehbaz Saab was meeting MD IMF और मैं थी, अयाज साहब थे, शेरी रहमान थी और एक कोई और था, I'm forgetting. तो उन्होंने कह दिया, MD ने, Shehbaz Saab was there कि we are not going ahead with the program. So country is going towards default because IMF was pulling out. And was a very difficult moment. I saw Shehbaz Saab and his expression changed. To be in the meeting, that was it.
تو وہ اس نے شہباز صاحب ٹرائی ٹو کنونس ہر کہ ویل ٹرائی ٹو ڈو اٹ اینڈ آل آف دیٹ, بٹ شی سیڈ نو. وی آر گوئنگ ٹوورڈز الیکشنز, تو انہوں نے کہا کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے اور جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں گے. اور مجھے تو جتنی صورتیں آتی تھیں میں نے پڑھی, بیکاز اٹ واز اباؤٹ دا کنٹری. اینڈ میں آپ کو بتاؤں ایسا ایکسپوجر میرا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جہاں آئی ایم لسننگ کہ یور کنٹری از ڈیفالٹنگ اینڈ اٹس گوئنگ, مطلب شری لنکا والے حالات, ناٹ دیٹ کہ شری لنکا آئی ایم کوٹنگ ایز این ایگزامپل, بٹ تو دا وے دیٹ کانورسیشن اینڈیڈ بٹوین MD IMF اینڈ شہباز صاحب, اینڈ آفٹر اباؤٹ آئی تھنک an hour and a half the conversation turned and she agreed کہ آج رات کو ہماری ٹیمز بیٹھیں اور لیٹس ریوزٹ دا ڈیسیژن. دس واز agreed اینڈ وہ ہوا. اسی رات ہماری فائنانس ٹیمز پاکستان سے بیٹھیں. دس واز ان پیرس وین یہ جو میٹنگ تھی, اور وہ ٹیمز بیٹھیں, IMF کی ٹیمز بیٹھیں واشنگٹن سے, US سے. انہوں نے ایک پلان دیا, اگلے دن ہم پھر ملے, پھر ہوا. تو ان دوز 2 days the situation just completely changed and we agree ہوا کہ ہم لوگ IMF کو پروگرام میں جائیں گے. ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا, ہم الیکشن کی طرف جا رہے تھے اینڈ وی نیو دا کانسیکوینسز کہ یہ اگر ہم IMF میں جاتے ہیں, انفلیشن, یور ٹیکسز, اور ہم نے بجٹ دینا تھا. لیکن اس وقت شہباز صاحب نے اور پارٹی نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم الیکشن واز سیکنڈری, پالیٹکس واز سیکنڈری, دا کنٹری واز ان دا سینٹر, اور ہم نے وہ ڈیسیجن اپنے, اور ہمیں پتہ تھا ہم کس پولیٹیکل ڈیسیجن میں جا رہے ہیں, اٹ واز ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. لیکن شہباز صاحب نے کہا کہ آئی ہیو ٹو گو ہیڈ ود دا ڈیسیجن. ہم نے وہ ریوائیو ہوا, ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, ہم نے بجٹ دیا, بٹ ہم نے یہ بتایا لوگوں کو, وی ور ویری اسٹریٹ ود دا پیپل کہ یہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ, دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, دس از ہاؤ وی ول ڈو اٹ. اور پھر اللہ کا شکر ہے اب ہماری گورنمنٹ آئی. IMF کا جو پروگرام تھا اس کے ہوتے ہوئے انپریسیڈنٹڈ انڈیکیٹرز ہیں. انفلیشن دیکھ لیں, پاور ٹیرفس ڈکریز ہوئے, انٹرسٹ ریٹ فرام 22% وی آر ایٹ 10%. جو انفلیشن ہے اٹ واز 45% ٹو, ہم مائنس بھی گئے ہیں پچھلے ریٹ آف انفلیشن پچھلے مہینے, اب اٹس لائک اراؤنڈ 1.52. تو اور پھر انویسٹمنٹ ہے, ایکسپورٹ ہے, ایک جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے شہباز صاحب کی ٹیم نے ایٹ دا فیڈرل لیول. پروونشل لیول آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ بجٹ اب وہ بجٹ نہیں رہا کہ جی ہمیں کہاں, ہم جب بڑے ہو رہے تھے, جب میں بڑی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بجٹ پیش ہو رہا ہے. اب تو پبلک, پرائیویٹ سیکٹر, دے اینڈ دا میڈیا فار دیٹ میٹر, سوشل میڈیا آلسو, آپ وہ اس کا تھریڈ بیئر اور کرنا چاہیے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک روپیہ کس جگہ پہ اسپینڈ ہو رہا ہے. کیا ہم نے اس دفعہ جب بجٹ دیا ہے, ساتھ ہم نے پچھلے سال کے بجٹ کی پروگریس رپورٹ دی ہے کہ آپ کا کون سا پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے, کدھر گیا ہے, کس سیکٹر میں گیا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوئی ہے, کتنا اسپینڈ ہوا ہے, کتنا انسپینڈ ہے, کتنا ہم چینج کر کے کس سیکٹر میں ڈال رہے ہیں. ایوری تھنگ واز لیڈ ان دا پارلیمنٹ فار دا فرسٹ ٹائم. انٹرسٹنگ. سو کمنگ ٹو دا بجٹ دین, مجھے میکرو پہ بتائیں کہ اوور آل اف یو ور ٹو گیو این ایلیویٹر پچ آف دا نیو 2025-26 بجٹ, واٹ آر سم آف دا سیلینٹ فیچرس, اور فوکس ایریا ہوتا ہے نا, ایک بندہ کسی چیز سے اپروچ کرتا ہے کہ یار مجھے بجٹ بنانا ہے, دس از واٹ آئی, اینڈ پرٹیکولرلی اس وقت کوئی بہت اچھے ٹائم نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاس یو اسٹل ان IMF پروگرام, گلوبلی انسٹیبلٹی بھی ہے, اکنامک دیر از اے اسٹیبلٹی بٹ یو ناٹ, آئی وڈ سے کہ وہ اس والے سکون میں نہیں آئے کہ کیش فلو بہت آسانی سے ہے, باہر سے آپ کو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. ریسنٹلی وار والی سچویشن بھی ہوئی تھی, دیر از اے لاٹ آف chaos اینڈ انسٹیبلٹی. اس کے اندر رہتے ہوئے میکرو لیول کے اوپر واٹس دا ڈائریکشن, واٹس دا پرپس اینڈ واٹس دا ویژن بیہائنڈ دس بجٹ؟ آئی تھنک ایک تو میرے خیال میں وار کے بعد ایک ریسیٹ ہوا ہے اباؤٹ پاکستان. اٹ ہیز بیکم مور اسٹیبل ان ٹرمز آف فارن پالیسی, ان ٹرمز آف, اور اکنامک اسٹیبلٹی. تو ایز آئی سیڈ کہ ایک انڈیکیٹرز آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ وہ اٹس گوئنگ ٹورڈز اے اسٹیبل سچویشن. اچھے حالات نہیں ہیں بیکاز وی آر ان IMF پروگرام. تو جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں, اٹس ناٹ یور بجٹ دا وے یو وانٹ دا بجٹ ٹو بی. لیکن آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو پروونشل NFC کے اس میں آتا ہے, اور اس میں جو پروونشل اٹانومی ہے
to make a budget. That's different now because after the 18th Amendment, the provinces are empowered to make their own decisions. And this budget that the Punjab government has laid, it's a very transformational budget. And why I say that? आपने कहा कि उसके पीछे क्या था? आपने सुना होगा कि we've been criticized कि ये infrastructure, roads and ये वो, and we take it as a pride because after ये जो 90s 80s वाला दौर था उसमें अगर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एंड रोड इज़ नॉट जस्ट अ रोड, इट्स अ कनेक्टिविटी, इट्स अ इकोसिस्टम ऑफ कनेक्टिविटी कम्प्लीटली. इट्स नॉट अबाउट कनेक्टिंग, एक रोड बन गई है जी. मोटरवे जब बना, मोटरवे ने हमारी पूरी कौम की ट्रांसफॉर्मेशन की एक नए ट्रैवल तरीके पे, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हैबिट चेंज में हुई, हमारे सफ़र करने के तरीके में हुई. इन प्राइवेट सेक्टर आ गया. अब जो डेवू बस आई, जिस उस वक्त आई, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट था कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है. वो मोटरवे ने इंट्रोड्यूस किया था, मियाँ साहब का विजन था. और वो मोटरवे जब शुरू हुई और फिर वो कनेक्टिविटी आप देखें, आज आप इस्लामाबाद से 12 घंटे में कराची पहुँच जाते हैं. फिर लाहौर हुआ, फिर ये आगे सारा बना, और फिर उसके बाद जो और मोटरवेज़ की ऑफ शूट्स बनी, फिर जो आपकी मैस ट्रांजिट थी. किसने सुना था ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो? हम बाहर जाते थे, जो जा सकते थे वही देखते थे ना, अंडरग्राउंड्स एंड सारा कुछ. तो मेट्रो बसेस बनी, शहबाज साहब ने बनाई, मियाँ साहब ने बनाई. फिर आपकी ऑरेंज ट्रेन बनी. जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने उसकी इफ्तिताह की है 2018 के बाद. तो ये जो होता है पूरा इकोसिस्टम, ये बनाया मुस्लिम लीग नून ने, हमारी पार्टी ने. मियाँ साहब का विज़न था. उसके बाद आप देखो, और फिर ये भी बड़ी गलत परसेप्शन थी, जो गोरे के बाद अस्पताल बना ना, वो भी मियाँ साहब ने बनाया. PIC2 देखें, PIC देखें जो पहला वाला, DG खान का हॉस्पिटल, अर्दोगान हॉस्पिटल, PKLI हॉस्पिटल. आई डोंट नो इफ़ यू बीन टू PKLI, लुक एट दैट हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल. तो वो भी बनाए. स्कूल, दानिश स्कूल का कॉन्सेप्ट शहबाज साहब लाए. PEF का कॉन्सेप्ट लाए. स्कॉलरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो जो अब आया है. तो ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए है कि दिस बजट talks about human development, investment in people. It's people centric. It is a right based shift कि एजुकेशन का राइट और हेल्थ का राइट जो है, एक्सेस टू एजुकेशन, वो इसकी सोल है बजट की. मतलब अगर आप हमारा ADP प्रोग्राम देखो, डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसका पहला जो एलोकेशन है विद 180 बिलियन रुपीज़ इन डेवलपमेंट, नॉट करंट साइड की तनख्वाहें हैं या कुछ है, वो हेल्थ है. It's with 180 billion highest allocation. Then it's education with 148 billion. और उसमें हेल्थ को अगर आप तोड़ें कि क्या क्या है हेल्थ में, तो हेल्थ के अंदर एक्सेस टू हेल्थ है, जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, RHCs जिनको बोलते हैं, BHUs जिनको बोलते हैं, THQ तहसील हेडकोार्टर्स हैं, वो सारे एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ हैं. और अगर एज आई स्पीक टू यू, जो CM पंजाब का विज़न है वो है कि जो 2800 BHU और RHCs हैं, उनमें से 1300 कम्प्लीटली रीवैम्प, upgrade with equipment, with machinery, with HR. They're up and running. And we are also, we have invited the private sector to take these BHU and RHCs and run these hospitals as unit hospitals. और इसी तरह जो tertiary health care है, CM Punjab is coming up, has come up with the vision which is allocated here is medical district. जब हमें पता चला तो कितनी ऐसी बीमारियाँ जिनके अस्पताल ही नहीं है, बच्चों का कार्डियोलॉजी के कितने प्रोसीजर्स हैं. सो she's come up with 14 hospitals in medical, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ लाहौर में है. और इसी तरह जो पिंडी में एक हॉस्पिटल था, वो 2000 से बन रहा था, 2000 से वो बन रहा था, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल. कोई उसका वाली वायरस नहीं था, तो उसको हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना रहे हैं, पिंडी का पहला, विद 10 बिलियन. इसमें UHI प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है. फिर मैडम ने स्टार्ट किया है डायलिसिस कार्ड, बच्चों की सर्जरीज़, न्यू बॉर्न की 4-4, 5-5 साल बच्चे मर जाते थे, हार्ट सर्जरीज़ नहीं हो सकती थी, डायग्नोज हो भी जाता था, बैकलॉग था. तो सिर्फ इस साल हमारी 8 मंथ्स में 3500 सर्जरी, हमने बाहर से डॉक्टर्स बुलाए, फिर यहाँ के डॉक्टर्स को इकट्ठा किया और हमने सर्जरीज़ का एक हार्ट सर्जरी कार्ड स्टार्ट किया, ट्रांसप्लांट कार्ड स्टार्ट किया. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि राइट ऑफ एक्सेस टू हेल्थ ऐसे, तो ये राइट बेस्ड शिफ्ट में कहूँगी. एजुकेशन आप देखो 148 बिलियन, अनहर्ड ऑफ.
دس از ناٹ فار موٹر وے, دس از ناٹ فار اے روڈ, دس از بیکاز وہ ہم نے کر لیا ہے, وہ ہم نے اتنی بنا لی ہیں, اور ہم نے 12,000 کلومیٹر کی روڈ انپریسیڈنٹڈ کنیکٹیوٹی انشور کی ہے ایک سال میں, پچھلے سال میں. اٹس میسو. پھر اسی طرح ہم نے اس میں ولیج روڈ, فارم ٹو مارکیٹ, شہباز صاحب کا ایک پروگرام ہوتا تھا پکیاں سڑکاں والا, اس کو ہم نے ابھی سڑکاں بحال پنجاب خوشحال کا پروگرام, جو کہ چھوٹے چھوٹے ولیجز کو مین آرٹریز کے ساتھ کنیکٹ کرے گا, فیڈر لنک روڈز ہیں, وہ پروگرام ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اس کی امپورٹنس کو چھوڑ دیا, بیکاز وی بلیو کہ وہ کنیکٹیوٹی چاہیے. اگر کسی نے فیصل آباد سے صبح لاہور آنا ہے پڑھنے کے لیے, کام کے لیے, سرگودا سے آنا ہے, تو اس کے پاس سڑک ہونی چاہیے آنے کے لیے, تو وہ. اور پھر اسی طرح ایجوکیشن میں ٹرانسفارمیشنل چینج ہے, مطلب کہ آپ یہ دیکھو 40 بلین اس دفعہ صرف مسنگ فیسلٹی. پتہ چلا کتنے اسکول ہیں جن میں واش روم نہیں ہیں, بچیوں کے اسکول ہیں, آئی ٹی لیبس تو ہیں ہی نہیں, اور فرنیچر نہیں ہے, بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. انرولمنٹ بڑھ گئی ہے, ابھی ہم نے 1 سال میں بڑھائی ہے, بچے کو جانے کے لیے کلاس رومس نہیں ہیں. تو 2 مہینے میں 40 بلین اسکولس کے ساتھ, اسکول مینجمنٹ کاؤنسلس کے ساتھ مل کر, یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے جو ان 2 منتھس میں سمر ویکیشنس میں ختم ہونا ہے. پھر یہ جو آپ کا ایسپریشن, ایک جوان آدمی ہے, پڑھتا ہے بچہ, اکوپمنٹ نہیں ہے, آئی ٹی کے دور میں لیپ ٹاپ نہیں ہے, وہ گیجٹ ہی نہیں ہے, ہمارے بچوں کے پاس ہر چیز ہے. تو جو ایک ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے, اور ہیلتھ کا بھی جو میں نے آپ کو بتایا, یہ نہیں کہ کوئی ایم این اے آیا یا ایم پی آیا تو اس نے کہا کہ میرا ہسپتال ٹھیک کر دیں. اٹ واز اکراس پنجاب. پھر وہ کلینک آن ویلز, ابھی کل پرسوں چیف منسٹر نے 911 کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل بھیجے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں, جہاں ہاسپٹل کی وین ایکسیس آپ کے گھر تک جا رہا ہے, اور وہ پورا او پی ڈی ہے, اس کے اندر فارمیسی ہے, او پی ڈی ہے, ڈائگنوسٹکس ہیں, نیو نیٹل فیسلٹی اس کے اندر ہے, انہرڈ آف یہ چیزیں. تو وہ ہے اس کے اندر. ایجوکیشن کے اندر یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسکالرشپ پروگرام 50,000 اسٹوڈنٹس میرٹ بیسڈ 1 سال میں اسکالرشپ دے چکے ہیں ہم. فار ہائر ایجوکیشن, فار سیکنڈری اینڈ ہائر بوتھ, اور بیچلرز اینڈ مطلب میٹرک کے بعد سے. اور اس میں میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اکراس دا بورڈ ہے, ڈفرینٹ ڈگریز ہیں. 50,000 کو مل چکی ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں, اور بیچارے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ایسی ایسی اسٹوریز ہیں کہ آئی کانٹ ایون ٹیل یو. کسی کے پیرنٹ کو خدا نخواستہ بیمار ہو گئے ہیں, کینسر ہو گیا, انہوں نے کہا بچی گھر بیٹھ جائے, اور وہ بچی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کا بھی تو رائٹ ہے اتنا ہی. تو وہ والا انہوں نے شروع کیا. پھر جو لیپ ٹاپ اسکیم شہباز صاحب نے شروع کی تھی, میاں صاحب نے شروع کی تھی, وہ 4.5 سال بند ہو گئی. اس پہ بھی مذاق اڑایا گیا کہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا. وہ ہم نے ریوائیو کیا. 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ہم نے لیپ ٹاپ کا ٹارگیٹ ہے 40,000 کو دے دیا ہے, 1 لاکھ تک دسمبر میں ہو جائے گا. تو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ جو ہے نا, دس از مین. بٹ یو وڈ بی شاکڈ ٹو نو کہ پورے پنجاب میں کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہی نہیں تھا. واسا تھا سینیٹیشن کا, لیکن کوڑا اٹھانے کا, ڈمپ کرنے کا, جو پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے کوڑا اٹھایا جاتا ہے, اس کو ڈمپ کہاں کیا جاتا ہے, ڈمپنگ سائٹس ہوتی ہیں, لینڈ فل سائٹس ہوتی ہیں, کوئی نظام نہیں تھا. تو میڈم کو کہا گیا کہ آپ نا لاہور میں پائلٹ کر دیں. تو میڈم نے کہا کہ میں لاہور میں پائلٹ کر دوں تو جو باقی پنجاب ہے وہ کیا کرے گا. انہوں نے کہا پورے پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹس میں تحصیل لیول, یونین کاؤنسل لیول تک ایز وی اسپیک دروازے کھٹکا کر کوڑا اٹھایا جا رہا ہے پنجاب میں. یہ ایگزامپلز ہم باہر کی دیتے تھے, اور باہر بھی نا آپ کے گھر کے باہر 3 ڈسٹ بنز رکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کوڑا یہاں پھینکنا ہے. یہاں دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے, آپ کا کوڑا لیا جا رہا ہے, اس کو کلیکشن سائٹس پہ, ڈسپوزل سائٹس کے اوپر, اور پھر اب ہم اس سال لینڈ فل سائٹس کی طرف اور ویسٹ ٹو انرجی کی طرف جا رہے ہیں. تو واٹر, سینیٹیشن, سویج اینڈ کلین ڈرنکنگ واٹر ٹاپس 3rd نمبر ود دا بجٹ ایلوکیشن. ہم نے لاہور میں امپلیمنٹ کر دیا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام, جس کو ہم ریپلیکیٹ, اور اس میں سارا کچھ ہے, سیویج لائنس, سینیٹیشن, واٹر, آپ کی سڑک, گلی, سب کچھ اس میں کمپلیٹ سلوشن اینڈ ٹو اینڈ ہے وہ. اور اس کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 64 سٹیز آف پنجاب انڈر چیف منسٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام. ایکسلنٹ. دیر از اے لاٹ ٹو انپیک ہیئر, بٹ فرسٹ آف آل سب سے پہلی بات میں پرسنلی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو روڈ والی بات ہے آپ کی, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کو ہسٹوریکلی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی. پہلی چیز میں یہ کہوں گا فار پیپل, کیونکہ پاکستان میں نا کوئی بھی بولتا ہے نا تو پولیٹیکل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, تو میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ یو شوڈ ڈیفینیٹلی لک ایٹ ولاگرز ہو کم ٹو پاکستان.
اور یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. I met a lot of people in Dubai who had visited both Pakistan and India, and hands down حالانکہ انڈیا ریسنٹ ٹائم سے تو بہت کنسیڈر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپ کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, جتنا بھی گورا ہے یا نان پاکستانی ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ پاکستانی انفراسٹرکچر از مائلز اہیڈ آف انڈین انفراسٹرکچر, اینڈ دیٹس سمتھنگ دیٹ وی کین بی پراؤڈ آف, رائٹ, بیکاز ڈسپائٹ واٹ ایور وی بین ایبل ٹو کریٹ دا بیک بون, دا ریلس جس کے اوپر اکانومی نے کھڑا ہونا ہے. یہ فیز 1 ہمیشہ یہی ہوگا, آپ پاور پہ انویسٹ کریں گے, آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کریں گے. تو آئی تھنک دیٹ واز اے گڈ جاب. اور جو میرے لیے جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو گائز ہیو ریئلائز کہ چلیے فیز 1 از ناؤ اوور, سو ناؤ وی گو ٹو فیز 2 ویئر ویئر ایکچولی امپاورنگ دا پیپل ایز ویل. ول اسٹارٹ آف ود ایجوکیشن. جو آئی تھنک سب سے بڑا کنسرن آپ کی بات سے آئے گا, میں 100% آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یور ورڈ فار کہ میں کہوں گا نیت صاف, بہترین, منزل مشکل, بٹ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ٹاپ ڈاؤن ایک ڈیسیجن ہے, بلینز ہیں, آپ نے سائن کیا, آپ نے بجٹ نکال دیا, اس نے ٹینز آف ڈسٹرکٹس میں جانا ہے, ہنڈریڈز آف سٹیز میں جانا ہے, اس نے ٹینز آف تھاؤزنڈز, ایون ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل ہیو ٹو بی امپیکٹڈ بائی اٹ. ان کو تنخواہیں ملنی ہیں, انہوں نے کام کرنا ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جب آیا کہ جی وہ ڈپارٹمنٹ آف ایفیشنسی نے نکالا کہ پتہ نہیں کتنے $1 ملین US کی مد میں سندھ میں اسکولوں کو گئے, اور وہ اسکول نہیں بنے, گوسٹ اسکولز ہیں, ضائع ہو رہے ہیں. واٹ از ٹو سے کہ یار نمبر بڑھانا تو از جسٹ ٹھیک ہے, میں آج کتاب میں نے 1 نمبر لکھ لیا, اگلے سال ایک اور لکھ لوں گا. ہاؤ ڈو یو انشور کہ دیٹ نمبر ایکچولی اینڈز اپ اے ان دوز ایریاز, بی اس نمبر کی وجہ سے ریئل امپیکٹ جنریٹ ہو رہا ہے. واٹ سارٹ آف اے فیڈ بیک میکینزم از دیر ٹو بی ایبل ٹو ایکچولی ٹریک آل آف اٹ. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آن اے سٹیزن لیول کیا لوگوں کے پاس, کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ایک وہ سسٹم ہوتا ہے کہ یار پیسہ ایسے ایسے ٹریکل ڈاؤن ہو کے لوکل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, تو لوکل لوگ آپس میں ہی مل ملا کے اپنے پیسے کو بہتر طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں. بٹ ان اے سینٹرلائزڈ سسٹم ہاؤ ڈو یو انشور کہ وہ پیسہ ایفیشینٹلی لگے اور وہ واقعی وہ امپیکٹ کریٹ کرے جو کہ آپ کروانا چاہتے ہیں. ویری گڈ کویشچن. جب 18th امینڈمنٹ ہوئی بیک ان 2009 تو یہ ڈیوالو ہو گئے سبجیکٹس, ایجوکیشن بھی ڈیوالو ہو گیا, ہیلتھ بھی, آل دا میجر سبجیکٹس ور ڈیوالو ٹو دا پروونسز. اور میں یہ سمجھتی ہوں آفٹر کمنگ فرام فیڈرل ٹو دا پروونس, سو آئی ہیو دیٹ ایکسپیرینس ایز ویل اینڈ دس ایکسپیرینس. سو دا پروونسز آر اسٹیٹ ان دیم سیلوز, دے آر گورنمنٹس ان دیم سیلوز, ناؤ دے آر انڈیپینڈنٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو 9 کے بعد ادارے نہیں بنے نئے, کیونکہ وہ ڈیولوشن بھی ہوئی لیکن انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ڈیولوشن نہیں ہوئی میرے خیال میں. تو ہم نے جو سب سے پہلے جو آپ نے بھی بات کی کہ ہاؤ ڈو یو میک شیور اینڈ انشور کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ باٹم تک جا رہی ہیں اور فیلڈ تک, گراس روٹ تک جا رہی ہیں کہ نہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو جو ایجوکیشن خالی ہے, اگین ٹو آر شوق کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس میں انسپیکٹریٹ مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہو. پتہ چلے کہ گورنمنٹ پیسے دیتی ہے تو گورنمنٹ اسکول میں پیسے دے رہی ہے, اور اسکول سے پیسے کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ مسنگ فیسلٹی نہیں ختم ہو رہی, پیسے دے دے کے اسکولوں کی حالت ہی نہیں ٹھیک ہو رہی جو دور کے اسکول ہیں. تو کیا ہوگا. اور اسی طرح جو ٹیچر ہے, آپ نے بڑا اچھا بات کی کہ آپ اتنے بلینس خرچ کر رہے ہیں, لیکن بچے کے لرننگ آؤٹ کم کے اوپر کیا امپیکٹ ہے اس کا. تو جو ٹیچر ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ آپ ٹیچر کی کوالٹی دیکھیں, ان کا KPI دیکھیں, ان کی لرننگ آؤٹ کمس دیکھیں, وہ بچے کو پڑھا کچھ نہیں تھا. تو چیف منسٹر نے آتے ہی یہ کویشچنز ریز کیے کہ بھائی وہ دیکھ کون رہا ہے, انسپیکٹ کون کر رہا ہے, اس کے لرننگ آؤٹ کمز, بچے کے رزلٹ, اسکول کے رزلٹ کس لیول پہ پتہ چل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. کچھ نہیں تھا. پہلی دفعہ ایک قائد اکیڈمی تھی جو ٹرین کرتی تھی ٹیچر کو, لیکن ناٹ ڈیمانڈ ڈریون کہ بھئی آپ کا کون سا اسکول فیل ہو رہا ہے, اس کے ٹیچر کو کیا پڑھانا ہے, اس کے ٹیچر کی اسکل کیا ہونی چاہیے, کچھ نہیں تھا. تو ہم نے آتے ایک تو میپنگ کی, اٹ واز ڈن ویری ویری سائنٹیفکلی. میپنگ ہوئی, اینڈ آئی مسٹ سے آر ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب, اینڈ CM نے ان کو ویژن دیا, اسکول ٹو اسکول, ٹیچر ٹو ٹیچر, ایک پوری میپنگ ہو کے اٹس آل ڈیجیٹل. اگر اف یو لاسک می کہ گوجرا کا فلانا اسکول, اس میں کتنا ٹیچر ہے, کتنا بچہ ہے اس سال, کتنے کیا رزلٹ, کس کلاس, اٹس آل میپڈ. اس کے بعد ہم نے ایک ادارہ بنایا پیکٹا, وچ از پنجاب کریکولم اینڈ ٹیچر ٹریننگ اتھارٹی. فرسٹ ٹائم ایور کریکولم کہاں بن رہا ہے, اس نے چینج ہونا ہے, اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے, اس کا لرننگ آؤٹ کم پہ کیا اثر ہو رہا ہے, نتھنگ. سائلوز میں وہ بن رہا ہے, سائلوز میں وہ ایویلیویٹ ہو رہا ہے, سائلوز میں وہ کوئی نظام ہی نہیں جہاں کنسالیڈیٹ ہو رہا ہو. اور اسی طرح اس کا ایک حصہ ہے ٹیچر ٹریننگ کا,
اینڈ دیٹ آلسو اسکل بیسڈ. دوسرا ہے انسپیکٹریٹ کا ایٹ دا اسکول لیول, ایک پورا نظام آف انسپیکٹریٹ جو کہ اسکولوں لیول پہ جائیں گے ٹیچر, یہ سارا ایک پورا ایک ڈیجیٹل وہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کریکولم ہے اس کے اوپر پورا. پھر ہم نے would you believe in 2024 early childhood education was the first time introduced in public sector. ہمارا بچہ سیدھا جاتا ہے پکی میں, پھر جب پکی بولتے ہیں اس کو کلاس 1 کو, اور اس سے پہلے کچی ایک کلاس ہوتی ہے جس میں ڈالتا ہے. ارلیئر کا کانسیپٹ ہی نہیں, نظام ہی نہیں, انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا. نواز شریف سینٹر فار ایکسلنس فار ارلی ایجوکیشن اسٹارٹ ہوا ہے ابھی, سمر اسکول وہاں اس وقت ہو رہا ہے, مفت بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہیں جیسے بچے TNS میں, بیکن ہاؤس میں, سٹی اسکول میں, پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. یو مسٹ گو اینڈ وزٹ دیٹ. اور اس میں بچے, ہر بچہ ہر قسم کا, ہمارے ایجوکیشن منسٹر کا بچہ وہیں جا رہا ہے جو رانا سکندر ہے. تو دس کانسیپٹ جو ایک ٹرانسفارمیشنل ہے, یہ پہلے کبھی نہیں تھا. یہ ادارے بن رہے ہیں. اسی طرح جو آپ نے بات کی کہ وہ پیسہ وہاں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, پہلی دفعہ اسکول مینجمنٹ کاؤنسلز جو کہ پیرنٹس کی ہیں اس اسکول میں بچے پڑھنے والوں کی, ان کو امپاور کیا گیا. اور یہ جو میں نے آپ کو مسنگ فیسلٹی والی بات کی ہے نا, یہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے. What are these? یہ آلریڈی تھیں مگر ریڈنڈنٹ تھیں, کوئی پوچھتا ہے. یہ پیرنٹس کی کاؤنسل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایٹ دا اسکول لیول. مطلب اگر اس اسکول میں 20 بچے ہیں, ان کے 20 بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کاؤنسل کے ممبرز ہیں. Interesting. And there is a connectivity to the government that they can give feedback? Now. Interesting. Through this entire PECTA system. اور جو مسنگ فیسلٹی کی میں نے آپ کو بات کی نا, 40 بلین جو ہم اسکولوں میں یہ مسنگ فیسلٹیز پوری کر رہے ہیں, وہ SMCs کے تھرو کر رہے ہیں. Okay. کہ پیرنٹ کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے کے اسکول میں واش روم نہیں تھا, واش روم بن گیا, وہ مینٹینڈ ہے, وہ سارا اس کاؤنسل کو ہم نے مینجمنٹ دے دیا ٹو دا پیپل, سو دیٹ گورنمنٹ از انویسٹنگ بٹ پیپل آر ٹیکنگ چارج. Parents are taking charge of the facilities of the school, of the bachas, and that all will be monitored by the school inspectorates. Interesting. مجھے بتائیں کہ and this is going to lead me to the health question as well, but is there آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا کر دیا, آپ نے کہا ڈیٹا میرے پاس آ گیا, مجھے پتہ لگ گیا what's a good performing school, what's a bad performing school, but is there an incentivization or disincentivization جو کہ بہت سارے اس کے ایگزامپلس بھی آئی ہیں یا ریکمنڈیشنز بھی آئی. مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹائم پہ کہا کہ یار ہم جو ہے نا بچوں کو واؤچرز دے دیتے ہیں تاکہ آٹومیٹیکلی صرف ان اسکولس کے پاس پیسہ جائے گورنمنٹ کا جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, رائٹ. پرائیویٹائزیشن کی کئی بار بات ہوئی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی بات آئی. جو کرنٹ میکینزم ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک پبلک اسکول ہے, اس میں ایک اسٹاف ہوں, میں اچھا کام کروں یا برا کام کروں, ریئلی کوئی امپیکٹ نہیں ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. پہلی دفعہ ٹیچر کے ساتھ KPI ایڈ کیا گیا, جو پیکٹا بنی ہے نا, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تمہارے اسکول میں اگر 10 بچے ہیں, 6 فیل ہو رہے ہیں, 4 پاس ہو رہے ہیں, تو آپ کو فرق پڑنا چاہیے. سو ان کو امپیکٹ پڑے گا. یہ پیکٹا میں یہ جو اتھارٹی بنی ہے نا, یہ جو یہ لرننگ آؤٹ کمس کے اوپر اتھارٹی ہے کہ آپ کا. اور میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں, ہمیں ایمبیسڈر آف فن لینڈ ملنے آئے چیف منسٹر کو, تو ہم نے بات کی کہ بھئی آپ کے کیا نظام ہے, کیونکہ فن لینڈ از ون آف دا ٹاپ ان ایجوکیشن سیکٹر, اینڈ ایگزامپلس دی جاتی ہیں. تو میں بھی بڑی انکویزیٹیو تھی کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا طریقہ کار ہے ان کے اسکولوں کا. تو میں نے پوچھا کہ آپ, CM نے پوچھا کہ آپ کا کیا سسٹم ہے آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ آف کہ جو ٹیچرز ہیں آپ کیسے ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا وی ڈونٹ ہیو اے مانیٹرنگ سسٹم. تو میں نے کہا دین ہاؤ ڈو یو مانیٹر. تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ دا اسٹوڈنٹس رزلٹ, دا اسکولز رزلٹ از دا مانیٹر. ہمیں بندے رکھ کے مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسکول کا جو رزلٹ آتا ہے وہ بتاتا ہے ٹیچر کیسا ہے, وہ بتاتا ہے پرنسپل کیسا ہے. تو ہم نے مور اور لیس اس پیکٹا میں ہم نے بچے کے رزلٹ کے ساتھ ٹیچر کی اکاؤنٹیبلٹی, ٹیچر کا KPI اور ٹیچر کا جو پرفارمنس ہے انڈیکیٹر, وہ ہم نے اس کے ساتھ وہ کیا. اینڈ ایز آئی سیڈ آئی ایم ناٹ کلیمنگ کہ اس سے 100% پنجاب کا ایجوکیشن سسٹم ول بی لائک فن لینڈ. اٹس اے ٹرانزیشن, اٹس اے مائنڈ سیٹ چینج, اٹس اے بیہیویئر چینج. ہم نے جس دن یہ پالیسی لائی ٹیچروں نے ہڑتال کر دی. اب سوچیں, پورا ایک دھرنا شروع ہو گیا ہمارے خلاف کہ یہ ہمیں نکالنے لگے, حالانکہ بالکل نہیں نکالنا تھا. چیف منسٹر نے صرف یہ کہا کہ ایک ٹیچر جب تنخواہ لیتا ہے اور ایک استاد کا ایک بڑا رتبہ ہے, اور میں پبلک اسکول میں پڑھی ہوں آل مائی لائف, تو ہم استاد تو واز لائک این آئیڈیل
کہ بھئی یہ تو بندہ پتہ نہیں کون ہے. تو وہ صرف تب آئے گا جب اس کا بچہ لائق ہوگا, اس کا اسٹوڈنٹ لائق ہوگا, وہ رزلٹ اسکول کا لائق ہوگا. اور قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی تو اس دنوں قائد اعظم یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا جو رزلٹ تھا وہ ٹاپ کیا اس نے پاکستان میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے. تو سب نے ہمیں مبارکی نہیں دی, ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھے, آئی ایم مسنگ دا نیم, میں ان کو ملی بھی ابھی, ان کو مبارک دی. دس از ہز پرفارمنس. تو یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اور اس کی کامیابی کا جو ریلیشن شپ ہے بچے کا اسٹوڈنٹ کا, اٹس ٹیچر, اور اسکول کا جو ایتھوس ہے دیٹس اے اسٹوڈنٹ. تو یہ دو چیزیں صحیح ہو گئی, اور ابھی انشاءاللہ بہت فرق پڑا ہے. اور یہ بائی دا ٹائم ہم جائیں گے تو ہم ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ لینڈسکیپ انشاءاللہ ایجوکیشن کا دیکھ کے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف دا چیف منسٹر. میک سینس. کپل آف تھنگز ان دس. ٹیچرس کا آپ نے کہہ دیا اکاؤنٹیبلٹی ڈال دیں گے, اسکولس کو میک شور کریں گے کہ وہ فعال ہوں, دے ہیو بیٹر فیسلٹیز اینڈ پیرنٹس آر مانیٹرنگ دوز فیسلٹیز ایز ویل. پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم, میں ملٹیپل ٹائمس پوڈ کاسٹ سے بھی کہہ چکا ہوں, میرے دل کے بڑے قریب ہے, کیونکہ وی آر ان دی ایج آف اے آئی اینڈ وی آر ناؤ گوئنگ ٹورڈز اے ورلڈ where productivity is going to look very different. You're not creating factory workers. You will require a certain amount of those as well. But modern دنیا جو اس کو human resource چاہیے, جو کہ by the way educated largely South Asia میں available ہے at this point in time. You have an aging Europe, you have an aging Japan and the aging West. اس جو کل کی working age population ہے اس کو critical thinking چاہیے, education چاہیے. Unfortunately, پاکستان میں you have almost half of your students, half of the people who are coming to the age of 18, وہ ہائی اسکول یا اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں ون وے اور دی, یا کبھی اسکول گئے نہیں, یا وہ ایٹ ڈفرینٹ لیولز ڈراپ آؤٹ ہو گئے. پنجاب میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں بہت ابزمل نمبرز ہیں, نارتھ میں بہت اچھے ہیں, سینٹر میں بہت اچھے ہیں, بٹ ساؤتھ کے اندر انفارچونیٹلی یہ مسئلہ ہے کہ for poverty reasons or whatever reasons, parents are not sending their kids to school. Potentially because the schools aren't good enough, potentially because the quality, ایک incentive ہوتا ہے نا, بٹ پیرنٹ کو اگر پتہ لگ رہا ہے کہ اچھی ایجوکیشن ملے گی تو بچہ افسر بن سکتا ہے تو وہ بھیجے گا بھی. مے بی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹائم ہی ویسٹ ہوگا تو چلو یار کھیتی باڑی پہ لگا دیتے ہیں, واٹ ایور. پہلا تو یہ ایک میجر پرابلم ہے دیٹ انفارچونیٹلی ہیز ناٹ بن میڈ بیٹر. بہت عرصہ ہو گیا, بڑے عرصے سے بڑی بڑی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں, بٹ اس کا کوئی سولوشن پراپر آ نہیں سکا. وہ درمیان میں آیا کہ یار اسٹائپنڈ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, بٹ وہ کوئی کلیئر آؤٹ کم نہیں جنریٹ ہوا. دوسرا آئی تھنک جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے گرلز ایجوکیشن, رائٹ, اینڈ دیٹس اے کلچرل پرابلم, دیٹس ناٹ جسٹ این اکنامک پرابلم اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ یار ایجوکیشن سے تمہاری امپاورمنٹ کیسے ہوگی. دیٹس اے کلچرل ایشو جس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ان کی چیزوں کو چینج کرنا ہے جا کے. اینڈ گرل ایجوکیشن پرٹیکولرلی از امپورٹنٹ بیکاز کسی بھی معاشرے کی جو آئی وڈ سے مورالٹی, یہ جو ڈی این اے یا جو اسپرٹ ہے نا, وہ خواتین بناتی ہیں. اینڈ جنرلی اکانومیز کے اندر پرٹیکولرلی لائک پاکستان, وہاں پر ویمن پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس کم ہونے کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. ہاؤ ڈو یو انشور کہ وہ بچے اسکول جائیں, وہ اسکول میں ٹھہریں؟ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ باہر آپ جاتے ہیں, بچہ اسکول نہیں آتا, پیرنٹس کو جیل ڈالتے ہیں. سو از دیر سم تھنگ دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ اباؤٹ دیٹ ایز ویل؟ ایک تو مزمل, ویسٹ اینڈ آور سائڈ آف دا ورلڈ کانٹ بی کمپیئرڈ, اکنامکس وائز, پاورٹی وائز اینڈ آل آف دیٹ. اب اس پاورٹی انڈیکیٹر میں رہتے ہوئے آپ نے گورنمنٹ کا یہ ہے کہ آپ نے کیا اپرچونیٹی دینی ہے اور کیسے دینی ہے, آپ کی پالیسی لیول پہ کیا وہ ہے. جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ بچیاں گھر بیٹھ گئی تھیں جن کو ہم نے اسکالرشپس دیں, دے ور ناٹ گوئنگ ٹو, وہ چھوڑ رہی تھیں اسی ایج میں, اور بریلینٹ اسٹوڈنٹس, لائک میرٹ بیسڈ اسکالرشپ ہے یہ. تو جب ہم نے یہ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تو یہ اس بچی کو یہ اپرچونیٹی دینا ہے جس نے یہ اسکول جانا چاہیے, کالج جانا چاہیے اس کو, اور اس نے ایک اسکول کا پورا لیول کمپلیٹ کیا. واٹ اے ویسٹ کہ آپ اپنے گھر کی, ہاؤس ہولڈ کی, اکنامکس کی وجہ سے آپ بیٹے کو اسکول بھیج دیں اور آپ بیٹی کو نہ بھیجیں گے چلو یہ تو پڑھی لے گی تو شادی ہو جائے گی. یعنی ایک جو آپ نے کلچرل بیریئر کی بات کی, لیکن کلچرل بیریئر سے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ علاوہ یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ آپ کے گھر کی معیشت سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے لیے, کیونکہ وہ بریڈ ارنر ہوتا ہے اور بچیوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو چلی جائے گی اینڈ آل آف دیٹ, تو اس کا وہ ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے پہلے جو بات کی, میں اس پہ پہلے سوال پہ پہلے آتی ہوں, دوسرے پہ ویمن ایجوکیشن کی بات, بچیوں کی.
آپ نے جو بات کی کہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, لڑکے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور اس پہ کیا طریقہ کار ہے, تو جب ہم نے گورنمنٹ جوائن کی تو ایک بہت آپ نے سنا ہوگا ٹیفٹا, اسکل ڈیولپمنٹ, تو یہ سارے نا بٹے ہوئے محکموں میں اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اور اسکل ڈیولپمنٹ بس ہو رہی ہے, آپ ٹرین کر رہے ہیں کسی کو, کسی چیز میں ٹرین کر رہے ہیں کسی کو, کوئی اسکل دے رہے ہیں, کوئی ڈیمانڈ ڈریون اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. اور آپ کو میں چائنا میں ماڈل بتاؤں, وہ 10th کلاس میں بچوں کا اسیسمنٹ کرتے ہیں. جو بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ اپنے ٹیکنیکل ان بچوں کو سلیکٹ کر کے بھیجی ٹیکنیکل کالجز میں دیتے ہیں جہاں ان کو اسکل ملتا ہے, خود ایز اے پالیسی کہ بھئی یہ بچہ نہیں پڑھ رہا, ڈراپ آؤٹ ہے, نہیں آ رہا اسکول, یا کسی وجہ سے یہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اس کا راستہ ہی پاتھ ہی بدل دیتے ہیں, اور اس سے پھر وہ اس کی امپلائمنٹ جنریشن اسکل بیسڈ ہوتی ہے. تو ہمارے پورے نظام میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو تھے, لیکن ہمارے پورے نظام میں کہیں ڈیمانڈ ڈریون اسکل ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو ہم نے ایک تو پہلی دفعہ اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ پنجاب کا ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں سارا کنسالیڈیٹ ہوا ہے. پھر انٹرنیشنل جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں کہ ڈیمانڈ کیا ہے. جرمنی میں اگر جانا ہے ڈیمانڈ کیا ہے, کشتی میں لوگ الٹ کے مر جاتے ہیں انلیگلی جاتے ہوئے, یہ اسکل کی وجہ سے نوکریوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم نے وہ کیا, میپنگ کی کہ کون سی کنٹری میں, UAE میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, کون سی کنٹری میں کون سا ڈیمانڈ ہے. پھر گورنمنٹ نے ان MOUs ابھی تک 4 ہمارے سائن ہو گئے. تو ہم نے نہ صرف ڈیمانڈ ڈریون اسکل ڈیولپمنٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, مطلب جو اس وقت 22,000 بچے ہمارے انشاءاللہ اس سال پلیس ہوں گے. دس از نیو in international economies, in international bringing dollars to Pakistan as organization, well. and Yeah. not just international demand for skill, domestic demand for skill also. First time ever mapped. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاپولیشن آف 24-25 کروڑ ہیں ہم, تو یہاں بھی تو آپ کو روزگار چاہیے, لیکن نہ ان کی کنیکٹیوٹی تھی مارکیٹ سے, نہ ڈیمانڈ کی, نہ بچوں کی, نہ کوئی ایسا کریکولم تھا. تو یہ چیف منسٹر کا ایک بہت بڑا کام ہے, اور اس کے اثرات انشاءاللہ یہ 2-3 سالوں میں آپ ایسے دیکھیں گے. مطلب ہم نے یہاں بھی لیب بنائی ہے جو بچے شیف اور اس میں کر رہے ہیں, کیا ینگ بچے ہیں, اور ان کی ٹریننگ کے بعد پلیسمنٹس بھی ہو گئی ہیں. ابھی کچھ پھر کئی بچوں کو اسکل مل جاتا ہے, ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے باہر جانے کے لیے جہاں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. سو وی آر ہینڈ ہولڈنگ دیٹ آلسو تھرو پرواز کارڈ, چیف منسٹر پرواز کارڈ, کہ آپ کی اسکل ہو, پلیسمنٹ ہو, کنیکٹیوٹی ہو, اینڈ دین مینس ٹو ٹریول ٹو گو دیئر, تاکہ اور یہ پورا. اور پھر ابھی ایک بہت پریلیمنری اسٹیج پہ ہے کہ ہم بھی آئیڈینٹیفائی کریں وہ ڈسٹرکٹس جہاں بچے اسکول نہیں جاتے, تو ان کو اسکل بیسڈ ہم ٹریننگز دیں. وہاں ہم نے کمال پروجیکٹ ہے جو ہم نے موبائل ورک شاپس, کہ وہ ایک تحصیل میں جاتی ہے, وہاں اگر کوئی بچے لوگ ٹائل فکسرز ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کا ایریا ہے ڈومیسٹکلی اس کو ڈیمانڈ ہے, تو وہ موبائل ورک شاپس ہم نے بنائی ہیں کہ وہ وہاں تحصیل لیول کے اوپر جا کے بچیوں کی. اور پھر بہت سی بچیاں تھیں, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, شادیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں, پڑھی لکھی بچیاں, یہ نہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی, وہ تو ایک اور سٹیج ہے. پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں گھروں میں بیٹھ گئی ہیں, نہ کچھ ان لاز کی ہے, کچھ ان کی اپنے حالات ہیں کہ وہ بچوں میں ہو گئی. ہم نے 300 بچیوں کو کمپیوٹرز دیے ہیں, لینگویج کورس پہلے کرایا ہے, کمپیوٹرز دیے ہیں فار SMEs. اب وہ جس طرح میں نے چیف منسٹر نے ہمیں اسٹوری سنائی کہ کوئی انسٹا ریل کے اوپر ایک بچی تھی, آئی ڈونٹ نو کہاں کی تھی, اس کے والد نا پھول بیچا کرتے ہیں, اور وہ اس نے ایسنس بنایا اس روز پیٹل سے, اور وہ ڈبیوں میں پیک کر کے شی از ناؤ ایکسپورٹنگ ٹو ادر پارٹس. وہ بنا کے ایسنس, اور اوریجنل تھا, آرگینک تھا, اور باہر آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے. تو وہ چیف منسٹر نے ہمیں سنایا, اور اس سے انسپائر ہو کے ہم نے یہ کام کیا کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ سلائی کڑھائی بھی کرتی ہیں, کچھ کرتی ہیں, تو یو شوڈ بی امپاورڈ ٹو سیل اٹ ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان آلسو. تو دیٹس امپاورمنٹ, رائٹ. پھر ہم نے لیپ ٹاپ اسکیمز دیں, پھر ہم نے بائکس بچیوں کو دی ہیں. آئی مین یہ CM جو ہیں بہت شی فیلز ٹیکس پرائڈ ان دس, کہ جو سواری پہ لڑکا بیٹھا ہے بس اسکول جا رہا ہے, اسی سواری پہ بچی اسکول جائے. تو وہ جو ایک ٹریڈیشنز ہیں. پھر پینک بٹنز آپ نے سنا ہوگا جو ہم نے انٹروڈیوس کرائے ہیں, کہ اگر آپ بس اسٹاپ پہ ہیں, بچی ہے, کوئی ہراسمنٹ فیس کر رہی ہے, تو پینک بٹن ہے, وہ اٹ گوز ٹو دا پولیس اسٹیشن. پھر فار فرسٹ ٹائم ورچوئل پولیس اسٹیشن فار ویمن. بہت سی ایسے خواتین ہیں جو نہیں جاتی تھانوں میں,
کلچرل بیریئرز ہیں, لیکن کوئی پرابلم ہے ان کے ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ میں جو وہ نہیں بتا سکتی, تو آپ فیس لیس آپ اپنی جمع کرائیں. اور میری والدہ نا ہر کسی کا فون سن لیتی ہیں, کوئی بھی نمبر ہو نا فون سن لیتی ہیں. شی از این MA, تو انہوں نے کہا کہ بچی کا فون آیا, اس نے کہیں سے امی کا نمبر لے لیا, تو کہ انہوں نے کہا کہ میں ٹرین میں تھی, ٹرین میں مجھے یہ کچھ تنگ کر رہے تھے لوگ, میں نے یہ فون کیا CM ہیلپ لائن پہ جو کہ پولیس اسٹیشن سے اٹیچڈ ہے, اور اگلے اسٹیشن پہ جہاں میں اتری پولیس واز دیئر ٹو ٹیک دوز بوائز. یہ کبھی میں نے اپنی اس میں نہیں سنا. تو پورا جو پھر ہم گئے سیف سٹی, تو بچیاں تھیں وہاں, ینگ انٹیلیجنٹ بچیاں, وہ سیف سٹی میں کام کر رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت دور سے آنا پڑتا ہے, تو کرایہ دینا پڑتا ہے, ہم روز آتے ہیں, تو ہاں ہاسٹل ہمیں نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے, جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ بچی یا گرل کہ وہ اپنا کام کرے اور رہے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے قریب رہے. تو 6 months میں سیف سٹی کے ساتھ ہی زمین تھی جو لاہور کا سیف سٹی آفس ہے, اس وقت بچیوں کا ہاسٹل ہے اور بچیاں رہ رہی ہیں وہاں, اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اپنی جگہ ہے, انوائرمنٹ ہے, سیف انوائرمنٹ ہے, اینڈ دے. تو بہت سی ایسے انٹرونشنز ہیں جو ایکوالٹی, ڈسکرمنیشن, ایکول اپرچونٹی, امیر ہیں, غریب ہیں. ابھی جو ستھرا پنجاب جس کی میں بات کر رہی تھی سالڈ ویسٹ کی, وہ یہ نہیں ہے کسی MPA کی گلی صاف ہو رہی ہے یا کسی کاؤنسلر کے گھر سے, یا چونا جو ہے وہ کسی کاؤنسلر کے گھر کے باہر لگ رہا ہے. اٹ از اکراس دا بورڈ. کوئی ہم جب کلینک آن ویلز شروع کیے فیلڈ ہاسپٹل, تو CM کے پاس ایک ہمارے MPA آئے, انہوں نے کہا CM صاحبہ ایک ہی گل ہوئی, میرے مخالف دا بندہ ہے PTI دا, ادھر ڈیرے دے باہر ساڑا فیلڈ ہاسپٹل کھلوتا ہے, ایک ہی گل ہوئی. چیف منسٹر نے کہا کہ وہ انسان نہیں, اس کو وہ علاج نہیں ہو سکتا. میں کہوں کہ یہ PTI کے بندے کا ڈیرا ہے, تو وہاں سے میں اس کو فیلڈ ہاسپٹل کو ہٹا دوں. ہر حلقے میں, ہر کانسٹیچوئنسی میں, چاہے وہ ہمارا مخالف ہے, یہ چیف منسٹر کی ڈائریکشن ہے کہ آل ڈیولپمنٹ پروگرامز آر اکراس دا بورڈ irrespective آف یور پولیٹیکل افیلیشنز. یہ جو ہم نے اسکالرشپس دی ہیں, ہم نے تو نہیں پوچھا تمہارا پولیٹیکل افیلیشن کس کے ساتھ ہے. given on merit, laptops are given on merit, every penny spent is equal for all. Right. ہیلتھ کے اوپر اگر میں آتا ہوں, اور سملرلی جیسے کہ میں نے آپ نے ایک تو اسٹارٹ میں آپ نے بتایا کہ ہیلتھ کو وی آر لوکنگ فار پرائیویٹ سیکٹر ٹو کم ان اینڈ مینیج دیز یونٹس ایز ویل. پچھلی گورنمنٹ کے اندر آئی ایکچولی ہیڈ دا پلیجر آف اسپیکنگ ٹو دی صحت کارڈ CEO جو اگین ٹیکنوکریٹ آدمی تھے. انہوں نے آ کے اس کی بڑا اچھا ریشنل دیا. انہوں نے کہا یار دیکھو, جب یہ آپ انشورنس کی اسکیم لے کر آتے ہیں تو آپ انسینٹیوائز کر دیتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جس میں بیسیکلی اف یو آر پرووائڈنگ اے کوالٹی سروس تو کسٹمر آٹومیٹیکلی یا جو آپ کا سٹیزن ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے لیے وہ آئے گا. تو آپ کا جو کیش پے آؤٹ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے آن دا کوالٹی آف سروس, رادر دین کہ میں نے بجٹس رکھ لیے. میں نے پیمس ہسپتال یا اس ہسپتال کے میں نے 2 ارب روپیہ مختص کر دیا. اب وہ اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سال سلوپی ہو یا وہ اچھی ہو, وہ سارا ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو ایک وہ انٹرونشن تھی انشورنس کے تھرو. دیر کوڈ بی ادر انٹرونشنز ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگین پیسہ لگانا از ون ایسپیکٹ آف اٹ. ہاؤ ڈو یو انشور دیٹ دا منی ایکچولی ان این آٹونمس وے فالوز ایفیشنسی, رائٹ, کہ وہ خود سے وداؤٹ ہیونگ ٹو کہ جی ایک وہ چیف منسٹر کا مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ کانسٹنٹلی جا کے دیکھ رہا ہے, وہ خود سے سسٹم ایسا ہو کہ وہ ایفیشنسی چیف منسٹر کا جو مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ صرف ان کے لیے ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ایور سول بیوروکریسی میں KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹر کو انکلوڈ کیا گیا کہ اگر آپ کو بونس بھی ملنا ہے, اگر ابھی CM کہہ رہی تھی تنخواہ جو بڑھی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, تو میں نے اس کو KPI کے ساتھ وہ کرنا ہے. بڑا ریزسٹنس آئی کہ کیسے ہم مانیٹر کریں گے, کیا کریں گے. ان کا نہیں, اگر آپ کا DC ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, اور اس کا ہسپتال بری حالت میں ہے, تو یہ اس کی ذمہ داری, اس کا KPI, اس کی رسپانسبلٹی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. 14 ٹاسک بیسڈ وہ KPI ہے. یہ پہلی کبھی بھی نہیں ہوا. اگر آپ کے DC کے جہاں وہ کہیں اتنے ڈراپ آؤٹس آف اسکول چلڈرن ہیں, تو اٹس ہز رسپانسبلٹی کہ وہ کیوں, کس وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہے. اگر ہیلتھ کی فیسلٹی خراب ہے تو وہ اس ڈپٹی کمشنر کی AC کی جو وہاں لوکل ایڈمنسٹریشن پبلک سروس موجود ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیوں خراب ہے. آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گی, آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ کہ مریم جناح ہاسپٹل میں گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں MS کو آپ کو جیل جانا چاہیے. تو بڑی ریزسٹنس آئی کہ یہ کیوں کہا, اور ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, ڈاکٹر تھے, اور ڈاکٹر ایک بہت
نوبل اور ایک پروفیشن ہے اور ہم سب عزت کرتے ہیں ڈاکٹرز کی, لیکن وہ ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی پہ اپنے وقت پہ نہیں ہے, اور جو ڈاکٹر مریض کو دوائی اسٹور میں ہوتے ہوئے دوائی نہیں دے رہا ہے, وہ ٹھیک ڈاکٹر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اسپتال میں دوائی دینی ہے اور علاج دینا ہے. سروس تو یہی ہے ہاسپٹل کی, اور اگر آپ کا ہاسپٹل ایفیشینٹ نہیں ہے تو یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور جب انہوں نے ہٹایا بھی ان ایم ایس کو اور ہم اسٹور میں گئے تو اسٹور بھرے ہوئے تھے دوائیوں سے, کوریڈورز میں دوائیاں پڑی تھیں. جب ہم ایمرجنسی میں گئے تو انہوں نے کہا ہمیں تو دوائی باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس اسٹور سے لے کر آنی ہے, اس جگہ سے لے کر آنی ہے. وہ پورا ایک مافیا اٹیچ تھا اس سارے معاملے میں. یہاں 2 مہینے ڈاکٹرز بیٹھے رہے اور احتجاج کرتے رہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ایسا پریشر لینا ایک بہت بڑی ریزیلینس ہونا پڑتا ہے, ریزیلینٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو ان کام. چیف منسٹر نے کہا نو, جس بندے کی جو نوکری ہے, جس کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, اگر وہ اپنی نوکری, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کوئی بھی پبلک ڈی سی ہے, چاہے وہ کمشنر صاحبان ہیں, وہ کام ان کا اگر نہیں ہے تو ہی ہیز نو رائٹ ٹو بی ایٹ دیٹ پوزیشن. تو یہ جو میڈم کی ایک کمپلیٹ اوور سائٹ, ڈپٹی کمشنر کا واٹس ایپ گروپ ہے, میڈم از پارٹ آف دیٹ, کمشنرز کا واٹس ایپ گروپ ہے, منسٹرز کا واٹس ایپ گروپ ہے, سیکرٹریز کا واٹس ایپ گروپ ہے. ایک لائن کی بھی خبر اگر کسی اسکول, کسی ہاسپٹل, کسی کالج کی آتی ہے تو وہ اس گروپ میں آتی ہے, اور پھر دا پرسن از ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ہی ہیز ٹو آنسر کہ یہ کیوں. کل ہمیں آئی کہ ڈسکا میں وہ کھود کے چھوڑ دیے ہیں, پروجیکٹ ہے کوئی گورنمنٹ کا, وہ شہری پریشان ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. ڈپٹی کمشنر واز ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ جب تک وہ جواب نہیں دیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اٹس ناٹ اٹ. تو یہ جو پورا نظام آف گورننس ہے نا, اور اس کو ڈیجیٹائز کرنا, اس کو ڈیجیٹل ڈیش بورڈس پہ لانا, بہت. میں آپ کو آئی ڈونٹ نو آپ کے کینوس پہ وہ ہے یا ویزیبلٹی میں کہ نہیں, جو اپنا چھت اپنا پروگرام ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو, I haven't heard of it. It's a housing scheme where if you have a land, government gives you about 15 lakh rupees interest-free loan and you make your house. Right. And government pays you in 2 installments. One is at the start and then the end, and then there's a third party validation جو اخوت کر رہی ہے, اور وہ پھر وہ سارے نظام کو مانیٹر کرتی ہے. اچھا, interesting, because اخوت is their name too. تو وہ ہم نے تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کے لیے. ابھی تک 8 مہینے میں اٹ از دا فرسٹ ایور ہاؤسنگ افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام جس کے ذریعے 50 لاکھ لوگ اپنا گھر اس وقت بنا رہے ہیں, جس میں سے وہ ہر لیول پہ مانیٹر ہوتا ہے. اب اس کا بیس ڈل گئی ہے, فاؤنڈیشن ڈل گئی ہے, چھت ڈل گئی ہے, سارا ڈیجیٹلی. 50 lakh is a big number. I mean, sorry, 50,000. It's a 50,000 thing. اور 1 lakh a year کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. ابھی تک وی آر ایٹ 52,000 ٹو بی ایگزیکٹ, اور لوگوں نے اپنے گھر اس وقت بن رہے ہیں, اور اکراس ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس, ڈویژنس, تحصیل, یونین کاؤنسلز, ارسپیکٹو وہ آپ کا گھر ہو, آپ کا ایک وہ پاورٹی چارٹ ہے, اس پہ آپ پورا اتریں, اور آپ گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے پیسے. 15 سال 14 ایئرس کا وہ لون ہے, آپ نے واپس کرنا ہے. مطلب جتنا آپ کرائے کے گھر پہ دیتے تھے نا کرایہ, آپ اس کی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں اور آپ کا گھر بن رہا ہے. میک سینس. مجھے بتائیں, گھر کی آپ نے بات کی, انفراسٹرکچر کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اسٹارٹ میں جب آپ اوور آل مجھے میکرو دے رہی تھیں, اس پہ یو اسپوک اباؤٹ فرسٹ آف آل دا واٹر اینڈ سینیٹیشن اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. مجھے یاد ہے وہ لاسٹ گورنمنٹ وہ ایک جی ٹرکش کمپنی تھی, وہ لاہور کا ویسٹ مینیج کر رہی تھی شہباز صاحب کے دور میں, اور اس پہ بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار پاکستان میں کوڑا اٹھانا تو کتنا کمپلیکیٹڈ کام نہیں ہے نا, اس کے لیے آپ کو باہر سے کیوں کسی کو لانا پڑ رہا ہے, واٹس دا سچویشن ہیئر. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. جو یہ آپ نے بولا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کمپلیٹلی اوور ہالڈ نیو تھنگ آ رہی ہے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل مجھے بتائیے گا. پرائیویٹ سیکٹر. ہاں, سو واٹس دا اینگلنگ دیئر. ٹرکش جب کمپنی, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مزمل بہت کمپلیکیٹڈ کام ہے. اچھا. اٹس ناٹ جسٹ کوڑا اٹھانا, اٹس لائک 13 لاکھ لوگوں کا کوڑا اٹھانا, اور بلا تفریق اٹھانا, ہر گھر سے اٹھانا, پھر اس کا پورا ایک ایکو سسٹم بنانا, اس کوڑے کو کہاں لے کے جانا ہے, کہاں ڈمپ کرنا ہے, کہاں لینڈ فل پہ جانا ہے, لینڈ فل کے بعد کیا کرنا ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا, اور نہ ہے. شہباز صاحب نے ایک بالکل نیا ویژن دیا تھا کہ آپ کا کوڑا اٹھایا جا سکتا ہے. اور ٹرکی میں اس وقت یہ پریزیڈنٹ اردوغان واز دین دا میئر, جب یہ انہوں نے پوری سالڈ ویسٹ کی, ٹرکی از این ایگزامپل فار دا ورلڈ, جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. تو شہباز صاحب از ویری گڈ فرینڈس ود پریزیڈنٹ اردوغان, تو وہ وزٹ بھی کرنے گئے, تو وہاں سے یہ پورا ماڈل لے کر آئے تھے اور یہاں کیا انہوں نے.
اس جو ہمارا ستھرا پنجاب والا ماڈل ہے اٹ از ود دا پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں لائکس آف ڈیوو اینڈ گڈ کمپنیز جنہوں نے مشینری 40 بلین کی مشینری آئی ہے بائی دا پرائیویٹ سیکٹر بائی دا وے, اور پھر واسا کے لیول پہ آئی ہے جو ہم نے لی ہے لاہور میں کافی, بیکاز واسا واز کوائٹ اے اسٹرینتھنڈ اینڈ پریزنٹ اکراس. اور یہ بھی کہ ہم نے یہ سالڈ ویسٹ شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 4 ڈسٹرکٹس میں واسا ہے, باقی میں واسا ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بس اللہ کا نظام چل رہا ہے آنیسٹلی. مطلب یہ اتنی شاکنگ ریالٹیز تھیں, اور جس پہ ہم نے خالی رویا پٹا نہیں کہ جی یہ ہیں بس ہیں, اب ہم کیا کریں. 3 months میں سی ایم پنجاب آل ہر برین چائلڈ کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ جو تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی انسسٹنس تھی کہ لاہور میں شروع کریں, اور ابھی کہیں نہ کریں, اٹس اے بگ انڈرٹیکنگ, سو یہ بڑا مسئلہ پڑ جائے گا, یہ وہ نہ کرنا. میں نے یہ پورے پنجاب میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ آپ کوڑا اٹھائیں, کہاں ڈالیں, کدھر بیماریاں, نالوں میں کوڑا جا رہا ہے, کنالز میں کوڑا جا رہا ہے, واٹر باڈیز میں کوڑا جا رہا ہے, ایسی ڈمپنگ سڑکوں کے کنارے ڈمپنگ سائٹس بنی ہوئی ہیں کوڑا پھینکنے والی, پھر وہ جلتا ہے نا, پھر وہ جلتا ہے, پھر اسموک آتی ہے, پھر جلتا ہے, پھر نہیں, اور بیماریاں. یہ ہوڈیارا ڈرین کے اراؤنڈ لوگوں کا جو حال ہے وہ کوئی جا کے دیکھے کیا حال ہے, جس سے ٹاکسک واٹر جو ہے وہ پانی میں جا رہا ہے, اس پہ ہم بائی دا وے کام کر رہے ہیں. خیر, تو یہ پورا جو نظام ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے, پرائیویٹ پارٹنرشپ کے across ساتھ all districts ہے everywhere. So will the other districts also now begin to get VASAs? You Yes, said it. this year we've kept budget for 10 VASAs. It covered all Punjab and PHAs, Punjab Horticulture Authority as well. I see. VASA, I mean, I've personally worked with VASA back in 2012. میرا اس وقت ملٹیپل شہروں میں ہوا. لاہور VASA is phenomenal. فیصل آباد میں بڑا فیسنیٹ ہوا تھا بیکاز میں نے میرا پرسنل آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ جی فیصل آباد میں نہر سے 50 میٹر اندر اگر آپ کا گھر ہے تو اگر آپ کو اس میں سے پانی چاہیے تو کوئی پائپ لائن نہیں ہے, وہ ایک گدھا گاڑی ہے جس کے اوپر بلو رنگ کے کنٹینر ہیں, اور وہ جاتا ہے اور وہ جا کے نہر میں ایک موٹر سی لگی ہے, اس سے پانی بھرتا ہے اور آپ کے گھر میں لا کے دیتا ہے. اٹ واز مائنڈ بلوئنگ فار می. یہ کوئی رورل ایریا نہیں ہے, یہ کوئی تھر کا ڈیزرٹ نہیں ہے, یہ ایک بڑا شہر ہے, اور اس کے اندر ہاؤ ڈیفیکلٹ شوڈ اٹ بی ٹو ڈراپ اے ڈسٹریبیوٹیڈ پائپ لائن اینڈ اس کو پراپرلی مینیج کیا جائے. خیر اوبیسلی آئی ٹرائی ٹو اسٹڈی دی انٹائر سسٹم, اور مجھے سمجھ آئی کہ جی پانی کو لوگ اسینشیل سمجھتے ہیں, تو اس کو اگر آپ نے پانی کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کے اراؤنڈ اکنامکس ڈرا کرنی ہے. اس کی ایک اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اگر پانی لے رہے ہیں تو اس کے پیسے دیں تاکہ اس کی مینجمنٹ کے ایفیشنسی لائی جا سکے, جو کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی ڈیفیکلٹ رہا ہے. آج یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہو چکا ہے کیونکہ ورلڈ بینک کہتا ہے جی ہم واٹر اسکارسٹی کی طرف جا رہے ہیں, انڈیا کہتا ہے ہم آپ کا پانی بند کر لیں گے, پاپولیشن ہماری بڑھی جا رہی ہے, ایگریکلچر میں انفارچونیٹلی انیفیشنسی ہے, تو لوگ دھڑلے سے پانی استعمال کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں سم ویئر اور دی ادر. اور پنجاب بینگ دی ہارٹ لینڈ آف واٹر بٹ آلسو کنزیومنگ دیٹ واٹر, رائٹ. پنجاب کنزیوم کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے سندھ کو بھی پانی نہیں ملتا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. واساز logically would play an important role in distributing that water and making sure that it's being used efficiently. کیا اس میں کوئی سسٹمک چینج آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ اس پانی کو with private sector potentially, and I know that World Bank has been working on this for a very long time but اس وہ properly کبھی implement ہو نہیں سکا, کہ پانی کو آپ اسٹریٹجک طریقے سے ایسے ڈسٹریبیوٹ کریں کہ وہ ضائع ہونا بند ہو, وہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو. پاکستان ایکچولی ہیز enough water, we're just not using it properly. اگین اے گڈ کویشچن اینڈ این امپورٹنٹ ون. لیکن ایک میں صرف جواب دینے سے پہلے کہ سندھ کا پانی پنجاب کنزیوم نہیں کرتا, اپنے اپنے حصے کا پانی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میں اپنی پرانی پریس کانفرنسز میں کہتی تھی کہ شہباز صاحب کو صاف پانی میں بلایا اور گندا نالا میں گرفتار کر لیا. یہ میری ایک پیٹ لائن ہوتی تھی. تو یہ بھی موٹر ویز اور میٹروز اینڈ میس ٹرانزٹ اینڈ ہاسپٹلس کے علاوہ اگر کسی نے سیف ڈرنکنگ واٹر کی کوئی کبھی اسکیم دی ہے تو صاف پانی ایک پروجیکٹ تھا, ایک اتھارٹی تھی جو شہباز صاحب نے پنجاب میں شروع کرائی. اور اس سے کہا, اور وہ جیل بھی اسی لیے گئے بیچارے 2 دفعہ, نیب میں بھی اسی لیے گئے کہ یہ جو انہوں نے کلین ڈرنکنگ واٹر کا کام شروع کیا تھا. یہ جو پانی ہے اس کے بڑے اسپیکٹس ہیں. ایک تو اس پانی فار ایگریکلچر اینڈ فار اریگیشن, سو واٹر ایفیشنسی ہیز ٹو بی دیئر ان ٹرمز آف اریگیشن اینڈ ان ٹرمز آف کنال مینجمنٹ اینڈ آل آف دیٹ. پہلی دفعہ بیکاز یہ وار کے بعد ایک انڈین تھریٹ تھا اسٹوپڈ قسم کا, تو اس میں لیکن اٹ واز اے ریئلائزیشن آلسو دیٹ وی ہیو ٹو انویسٹ منی ان ٹو دس ان واٹر انفراسٹرکچر اینڈ واٹر ایفیشنسی. سو ان دس ADP program budget in Punjab, for the first time we've kept about 30 billion rupees for water efficiency
other than the irrigation budget and other than the agriculture budget. It was just water efficiency, infrastructure and conservation. اور اس میں جو ابھی میں کلین ڈرنکنگ واٹر پہ نہیں آ رہی, جو آپ نے فیصل آباد کی ایگزامپل دی, ان لاسٹ ایئر سپٹمبر اٹ واز اے پرابلم ان فیصل آباد. کوئی سیویج ان کا پرانا, آپ دیکھیں پاپولیشن انکریز ہو گئی ہے, کیرنگ کیپیسٹی آف اے سیویج سسٹم ہیز ٹو ایڈریس ٹو اے سرٹن پاپولیشن. تو اس میں ہم نے سپٹمبر میں یہ انکلوژن ان ADP کی, اور فیصل آباد میں اباؤٹ 12 بلین روپیز کے ساتھ ہم نے پورا انڈر ٹرنک جو سیویج اور سینیٹیشن کا ہے وہ کام اس پہ شروع ہو چکا ہے. اینڈ اٹ واز اے میجر پرابلم ان فیصل آباد. سرگودا سیم, پنڈی اگین, بگ سٹیز. تو یہ سارا وہ وی کمنگ اپ ود دس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم نے لاہور میں کیا ہے, وٹ از اینڈ ٹو اینڈ سیویج واٹر سینیٹیشن اینڈ اس کا پورا پائپنگ. تو یہ سیم ریپلیکیٹ ہم کر رہے ہیں ان 64 cities in next 4 years. جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے, اور اس میں یہ پورا ہے. دیکھیں یہ 50 سال بعد سینیٹیشن اینڈ سویج ٹینکس چینج ہو رہے ہیں, اور آپ 50 سال میں پاپولیشن انکریز دیکھو کہ کیا پاپولیشن. اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے وہ 3 cities کے اوپر تھا, سٹیز پروگرام ضرور, اور وہ بھی چل رہا ہے, ابھی اس کو انکریز بھی کریں. بٹ دس از پنجاب گورنمنٹ اپنے پیسوں سے یہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ان سٹیز واٹر سینیٹیشن اینڈ سویج پہ کری, اور واٹر کا ایک الگ انفراسٹرکچر جس میں ڈیمز ہیں, اسٹوریج میں چیک ڈیمز ہیں, اسمال ڈیمز ہیں, اریگیشن ڈیمز ہیں, کیونکہ ہمارا بہت سا بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے, دریاؤں میں چلا جاتا ہے, ہم اس کو کنزرو ہی نہیں کرتے, اسٹور نہیں کر سکتے. اور پوٹوہار میں تو بہت زیادہ ریجن ہے, اپ نارتھ میں بہت زیادہ پرابلم ہے پانی کی, اور پانی ہی نہیں ہے. we are water scarce country, we are not entering into that phase, we are already there. تو یہ واٹر کے لیے, لیکن جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, جو صاف پانی اور آب اتھارٹی تھی, اس کے اندر جیل چلے گئے شہباز صاحب, کچھ کام بھی ہوا, شروع بھی ہوا, اتھارٹی نے کیا, پر وہ ختم ہو گیا, بند ہو گیا. وہ جو فلٹریشن پلانٹس لگے بھی تھے وہ بھی بند ہو گئے سب کچھ. تو ابھی ہم نے ایک کلین ڈرنکنگ واٹر کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کا ریوائول اور اس کو کھولنا, اور جہاں ہے ہی نہیں اس کے اندر واٹر اسکیمز جو ہیں اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. ابھی مری میں اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ ویئر مری میں ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس لگوائے ہیں ہاؤس ہولڈ. ابھی 2200 ہمارا اس سال کا ٹارگیٹ ہے, بیکاز پانی نہیں ہے. اور راول پنڈی میں بھی تو جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے وہ ایک پورا اس کا ایک سائنس ہے, اور وہ ہم شروع کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ واٹر سپلائی جو ہے کلین ڈرنکنگ واٹر کی, کہ پانی نہ ہو کسی کے پاس پینے کے لیے کلین, کیسی ترقی ہوگی. تو CM پنجاب نے اس پہ فوکس کرتے ہوئے یہ جو کلین ڈرنکنگ واٹر کی اسکیم ہے, پروگرام ہے, وہ اس میں ایڈ کیا. میک سینس. پبلک ٹرانسپورٹ کو انہانس کر رہے ہیں ان اے بگ وے. اوکے. اور وہ بھی are we looking at new lines in Lahore, are we looking at no, we're looking at many things. Okay. And we're looking at and Chief Minister is excited about it. جتنی میری ایکسائٹمنٹ آپ نے بھی دیکھی ہے اس کے لیے. دیکھیں ہم نے اللہ کا شکر ہے, مسلم لیگ نون نے موٹر وے بھی بنائی, سڑکیں بھی بنائی, لنک روڈز بھی بنائے ہیں, میٹرو بنا دی, اورنج ٹرین بنا دی. اور ابھی ہم ایک ART کانسیپٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر بڑی بڑی بسز ہوتی ہیں لائک اے ٹرین ود ڈفرینٹ سیکشنز, تو وہ ہم فیصل آباد اس کو ART بولتے ہیں, تو ہم وہ فیصل آباد, گجرانوالا اینڈ لاہور, اس میں ہم وہ ایڈ کر رہے ہیں. EVs ای وہیکلز میں 25 اس وقت لاہور میں چل رہی ہیں, اور 1100 ول بی کمپلیٹیڈ ان اگست. دس اگست لائک جولائی سے آنی شروع ہو جائیں گی, اور وہ سب الیکٹرک بسز ہیں. تو AQI, اے کوالٹی اینڈ اسموگ اینڈ انوائرمنٹ اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ دین آف کورس اکنامکس آف اے فیئر سستا ہوگا بیکاز ای چارجنگ اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ ناٹ جسٹ بسز, اے کمپلیٹ ایکو سسٹم آف ای چارجنگ, stations, swappable batteries, depots of train charging, everything around that is being built. We're very excited about it. Chief Minister is very excited. ہم نے کہا 2 سال میں کر لیتے ہیں, 3 سال میں, no, I need these buses. تو 1100 اگست میں پھر ہمارا ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروگرام ہے, پنجاب کلین ایئر پروگرام. It's for Lahore division only because of the smog and all. تو اس میں 550 buses in addition to that. تو وہ ہے. پھر first time, this is Chief Minister's again thing, کہ ریلوے پاکستان کی is an area which is ignored. We've been investing into roads, we've been investing in infrastructure, but railway کہیں گم ہو گیا نیریٹو سے. اور ٹرانسپورٹ کی بیک بون کچھ اور نہیں ہوتا, بیک بون از آلویز ان آل پارٹس آف دا ورلڈ از ریلویز. تو ہم نے
یہ دس اگین بڑا وہ ہوا چیف منسٹر کے ساتھ ان کا ایک ہے ویژن کہ ایک ہائی اسپیڈ ٹرین بٹوین لاہور اینڈ راول پنڈی ایگزسٹنگ ریلوے ول اپ گریڈ اٹ پٹری کو اینڈ دین ود دا پرائیویٹ سیکٹر وی ول انشاء اللہ. What does high speed mean? 2 hours? 2 3 hours 20 minutes. Really? دعا کرو ہو جائے. چلے, I تو hope. وہ اور But this is not a lot of money from the government. You're actually partnering with the private sector to be able to. Of course, it will be Right. اتنا پیسہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرے گا یا پھر کوئی پارٹنر بینک ورلڈ بینک اور ADB وی آر ان conversation with ADB on that. But again, it's not just high speed train from Lahore and Islamabad. There are 9 routes, regional routes that have been identified, south to center, center to north. ریجنل روٹس ان کی اکنامک وائبلٹی ان کی 13 کروڑ میں سے 8 کروڑ پاپولیشن کیٹر کرے گا. اور کیا کرنا ہے, صرف ایگزسٹنگ ریلوے پٹری کو اس کی اوریجنل اسٹیٹ میں لانا ہے اور اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے. تو ریلوے منسٹر اس کے بارے میں, بیکاز اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ, so it has to be done in partnership with the federal government. So railway minister and the prime minister, we are working as a group on this. تو اس کی فیزیبلٹی, اس کی وائبلٹی, اس کی ابھی وہ سارا معاملہ چل رہا ہے. میک سینس آپ کا, بیکاز تعریف تو کرو, میک سینس. میں کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ میرے پبلک میرے کھاتے آتی ہے, میرا کام ہے کہ سمجھنا. نہ ڈرا کرو, ہم بھی نہیں ڈرتے آپ. پبلک جب جو کرٹیسزم کینڈیڈ ہو اس کو ایکسیپٹ کر کے امپروومنٹ کرنی چاہیے, لیکن جو کرٹیسزم ایویں ہی ہو اس کو ایویں ہی چھوڑ دینا چاہیے. I can see that you're tired. No, I'm not tired. I hope you're not, because I have a few other things, but this is great because this sort of insight I've never gotten before, so I hope you're having fun. Aapka background climate change pe raha hai, and you've mentioned a few things around that as well recently, just in the conversation around clean air and all of those things. I want to understand 2 things. Pehla, smog is a problem in Lahore. ہر سال ہوتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے, ابھی کوئی نہیں بات کر رہا, پھر اگست سپٹمبر اکتوبر میں پھر کھپ مچے گی. اور یہ مسائل اگین, بفور آئی پش اینی تھنگ ٹورڈز یو, کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, یہ مسئلہ اتنا ایزیلی سالویبل نہیں ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, پرٹیکولرلی لائک سم سٹی لائک لاہور. دہلی میں بھی مسئلہ ہے, بیجنگ میں بھی ایک زمانے میں مسئلہ تھا, لنڈن میں بھی مسئلہ تھا. تو آئی گیٹ دا پرابلم, آئی ایم کیوریس اباؤٹ دا سلیوشن, رائٹ. میں بالکل ہی پوچھ نہیں کروں گا, آپ لوگوں نے تباہی مچا دی. ڈیولپنگ سٹیز, فاسٹ گروئنگ سٹیز میں یہ مسئلے آتے ہیں. What's the solution for smog that you're looking at? And اس میں in the context of 2 major areas. First being کہ housing societies are destroying greenery, and اس کی وجہ سے یہ تو ایک بڑا clear وہ ہے کہ یار every year that you come to Lahore, every year that you go to any city. اسلام آباد میں بڑے عرصے بعد واپس آیا, بہت خوبصورت لگ رہا ہے بلو ایریا, نیا بلو ایریا, لیکن اس سے بہت کچھ خود بھی گیا اور اب آپ کو وہ گرینری آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو فارسٹیشن کے اندر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو انشورنگ کہ یار پنجاب کا تو خوبصورتی تھی نا, ویجیٹیشن, گرینری, اب اربنائزیشن بھی ایک ریالٹی ہے, اس نے ہونا ہے. ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ وہ آلٹرنیٹیولی کہیں نہ کہیں فارسٹیشن ہو, وہ ہو پہلا. دوسرا, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف دس از یور مینڈیٹ, بٹ ظاہر ہے فیڈرل لیول کے اوپر آٹوموٹیو کے اندر الیکٹرک وہیکلس کی طرف ایک پش آ رہا ہے. پاکستان میں نئی نئی الیکٹرک وہیکلس کی وہ آ رہی ہیں. فار سٹی لائک لاہور, بڑے لیول کے اوپر تو چلیں, گاڑیوں کا تو فیڈرل کا وہ ہے, بٹ رکشوں میں کیا ہو رہا ہے, بائکس پہ کیا ہو رہا ہے. آپ میجر پالیسی نہیں دے سکتے, بٹ پوٹینشلی اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو اسٹیٹ لیول کے اوپر سبسڈیز مل رہی ہوتی ہیں, ٹیکس بریکس مل رہی ہوتی ہیں, جو کہ ایڈ آن کرتی ہیں کہ انسینٹیو. اگر میں پنجاب میں آ کے لیتا ہوں رکشا, تو مجھے کیا پنجاب گورنمنٹ کوئی سبسڈی دے سکتی ہے تاکہ میں اپنا پرانا رکشا اسکریپ کروں یا اس کو ریپلیس کرا لوں, بٹ دیٹ ریڈیوسز نوائز, دیٹ ریڈیوسز دا پولوشن, رائٹ. سو ای وی کے اوپر آر یو گائز لوکنگ ایٹ اٹ, آر یو گائز لوکنگ ایٹ کہ بسز ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, پبلک لیول کے اوپر بھی ہم آہستہ آہستہ گاڑیوں کو اب ای وی کی طرف لے کر آئیں, ہماری پاور جنریشن کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ہمارے کلائمیٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹیل می ا بٹ اباؤٹ دیز 2 things, اینڈ پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف آپ کا بڑا کور رہا ہے کلائمیٹ چینج بیک گراؤنڈ. ایز اے کلائمیٹ چینج پریکٹیشنر آئی وڈ سے, اینڈ ناؤ ایٹ اے پالیسی لیول, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اینڈ میں خواب دیکھا کرتی تھی جب میں WWF میں تھی, کوئی ایسا ڈیسیجن میکر ہو جو سمجھے ان باتوں کو, جو اس پورے انوائرمنٹ کے, کلائمیٹ چینج کے, وائلڈ لائف کے, فارسٹ کے, اس چیز کو سمجھے ایز اے کانسیکوینس آلسو, اینڈ ایز اے ایشو اینڈ چیلنج آلسو آف دا کنٹری. when the country is facing climate change in terms of floods, we've just seen floods in 2 years back and all of that. تو میرے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب انڈرسٹینڈز دا پرابلم, اینڈ شی ہیز انکریجڈ آل ڈپارٹمنٹس
to have a multi-sectoral, because climate change is not environmental issue only. It is a multi-sectoral problem now and challenge. یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میرا انوائرمنٹ منسٹر یا میرا انوائرمنٹ کا جو سیکرٹری ہے یہ اس کا کام ہے. نو, یہ ایگریکلچر سیکرٹری کا کام بھی ہے, یہ ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری کا کام بھی ہے, یہ ہیلتھ کے کام بھی ہے, ایجوکیشن کا بھی ہے, انڈسٹری کا بھی ہے. سو اٹس ملٹی سیکٹورل. یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی ہے, جہاں آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام بنتا ہے کہ وہ کتنا سینسٹیو ہے ٹورڈز کلائمیٹ ریزیلینس. تو فارچونیٹ بات یہ ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم اینڈ این اپرچونیٹی کہ جہاں آپ یہ سارے کام کر سکتے تھے. تو جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اسموگ از ناٹ اے 3 month تھنگ. وہ 3 month ہمیں فوگ کی وجہ سے وزبل ہو جاتی ہے, ورنہ آپ کا AQI لیول اراؤنڈ دا ایئر جو ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل لیولز نہیں ہیں. تو اٹ از اے ایئر کوالٹی پرابلم اکراس اراؤنڈ دا ایئر اینڈ اکراس سیکٹرز. تو ہم نے آتے ہی مارچ میں, جب مجھے یاد ہے کہ CM نے مجھے کہا کہ مریم یہ اسموگ کا بندوبست کرنا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اس کے لیے پولیٹیکل ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور ہماری گورنمنٹ ابھی آئی ہے, تو اف یو ریڈی تو اٹ کین بی ڈن. بیکاز جو مرضی سائنس لے آئیں, جو مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں, جو مرضی دنیا کا HR لے آئیں, جب تک آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا. کانٹ ہیپن. تو یہ ہم نے اسپرٹ سے شروع کیا. مارچ میں جب میں نے پہلی میٹنگ کی تو مجھے سیکرٹریز نے, اور ٹی وی پہ گئی نا خبر, تو نے کہا مارچ میں اسموگ کی بات کیوں کر رہی ہو, واٹس رانگ وتھ یو, اسموگ تو ابھی اکتوبر میں آنی ہے. تو پھر وہ پورا نیریٹو ہم نے بتانا شروع کیا کہ اسموگ از ناٹ, اٹس سیزنل بیکاز آف فوگ. اور اس میں جو ایک ویدر پیٹرن ہے, جو انڈیا کی ونڈ ہے, ریجن کی ونڈ ہے, وہ اٹ پلیز ان 3 months میں وہ پلے کرتی ہے رول. جب اسٹبل برننگ انڈین بارڈر پہ ہو رہی ہوتی ہے اور انڈین سائڈ پہ پھر ہماری ہو رہی ہوتی ہے, لاہور بیکمز این انویلپ, دس ریجن بیکمز این انویلپ, ایک ونڈ کوریڈور بنتا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے. لیکن ادروائز دیٹ اراؤنڈ 9 months از واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو دا ایئر. تو یہ پورا ہم نے کام کیا. ملٹی سیکٹورل کمیٹی بنی, میں نے اس کو چیئر کیا, پلاننگ کے اندر ہاؤس کیا, سارے سیکرٹریز. آپ نے بات کی نا سبسڈی کی, پہلی دفعہ ہم نے اسموگ ہے, اسموگ ابھی کیا کرنا ہے اسموگ کے لیے. سپر سیڈر جو ہوتا ہے, جو آپ کا پلانٹ کرتا ہے اور وہ آپ کی اسٹبل کو کاٹ دیتا ہے, اس کو جلانا نہیں پڑتا, اس کو کرش کر دیتا ہے, شریڈ کر دیتا ہے, بلکہ فرٹیلائزر کو بھی, آپ کی ییلڈ کو بھی اور پروڈکٹیوٹی کو بھی انکریز کرتا ہے. 13 لاکھ کا تھا. تو میں نے کہا 5,000 دے دیں, پنجاب میں اور لاہور میں کانسنٹریٹ کریں. لوگ اسٹبل نہیں برن کریں گے, لیکن اگر آپ یہ کہیں تم نے اسٹبل نہیں برن کرنا ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے, کچھ نہیں ہونا. اسٹبل اس نے کرنا ہے برن, اس نے اس کو ہٹا کے اپنی فصل لگانی ہے. آپ اس کو بھی تو دیکھیں. تو ہم نے 5,000 سپر سیڈر سے شروع کیا. فیکٹریز ہی نہیں تھیں جو اس کا ڈیمانڈ کو پوری کر سکیں. ابھی تک ہم نے 2,500 دیے ہیں. وہ باقی سارے انڈر 13 لاکھ میں سے. وہ کاٹ کے سو بھی کر دیتی ہے, فرٹیلائزر, اٹس اے فل سولوشن, اور وہ آتا ہے 13 لاکھ روپے کا. تو ہم نے 8 لاکھ گورنمنٹ نے دیا اور باقی فارمر نے دیا, اور سبسڈی دی ہے, کوئی لون کوئی چیز نہیں ہے, کاسٹ کو شیئر کیا ہے. اور وہ امپیکٹ اس کا یہ آیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو جب انہوں نے یوز کیا تو نہ صرف ایئر کوالٹی والا معاملہ ہے بلکہ ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی ییلڈ بھی بڑھی ہے, بیکاز وہ مٹی کے اندر ہی اس کو فرٹیلائزر کو مکس کر دیتا ہے اور پلانٹ کر دیتا ہے. تو اس سے پھر اب انکریز ہوئی ہے ڈیمانڈ, تو سبسڈی ہم نے دی ہے. پھر ہم نے اب یہ کہا ہے کہ جو انڈسٹری ہے, you would not believe, every industry in Lahore division now is QR certified. QR کوڈ آپ اسکین کرتے ہیں, ہمارے مانیٹرنگ روم ہے, کہ آپ کو پتہ چلتا ہے انڈسٹری کب لگی تھی, اس نے کتنے EIS لیے ہوئے ہیں, کتنے پینڈنگ ہیں, اس کا کون سا پلانٹ سرٹیفائڈ ہے, کون سی کبھی نہیں ہوا تھا. پھر اس کے جہاں چمنی ہے اس کے اوپر اس وقت کیمرے لگے ہوئے جس کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم کہتے ہیں. ہم نے وہاں ان کو لون دیا انٹرسٹ فری کہ تم یہ سسٹم لگاؤ, انڈسٹری کو کہا ہم پیسے دیں گے اور یہ کیمرہ لگے گا, اور آپ کی جو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگے گا اس کا پیسہ گورنمنٹ دے گی, آپ کو انٹرسٹ فری لون دے گی. وہ ہم نے دیا, سب نے کیمرے لگا لیے. اٹس ناٹ کہ ریزسٹنس آتی ہے, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کو ہینڈ ہولڈ کریں, ان کی اویئرنیس دیں ان کو. تو کون سی انڈسٹری ہے جو نہیں لگائے گی؟ بھٹوں کا بڑا پرابلم تھا, ہم نے بھٹوں کو گرایا, زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کیا, 800-900 سے زیادہ بھٹے گرائے. کبھی مجھے فون آیا کہ جی وہ بڑا انفلوئنشل آدمی ہے, بھٹا گرانے نہیں دے رہا. میں خود گئی گرانے, لیکن کتنے گرا لیں گے, کہاں پہنچیں گے. تو اب ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جتنی کنسٹرکشن ہے ہم اس کو بلاک کنسٹرکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, ہم اینٹ نہیں یوز کریں گے. ڈیمانڈ
साइड को देखेंगे So, तो जैसे cement वाले कराची में blocks होता है जो ना होते हैं? सीमेंट वाले ब्लॉक्स, Right. everybody has moved to that. Yeah, generally it's So a better, ENT is हाँ. more of a cultural thing Yeah, now. yeah. तो आहिस्ता आहिस्ता हम जब गवर्नमेंट इज अ लार्जेस्ट सेक्टर, Right. जब गवर्नमेंट अपना पॉलिसी शिफ्ट लाती है तो इट्स लाइक अ बिग इम्पैक्ट, तो हम उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं चीज़ों को. फिर इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टी सेक्टर पहला पॉलिसी दी है कि यार ये इस काम को इस तरह करना है. तो पहला क्लाइमेट विजन आया, स्मॉग मिटिगेशन प्लान आया फॉर 10 years, जिसमें अब हम काम कर रहे हैं. और आप अभी देख रहे होंगे शोर मचा हुआ है, और आई एम सॉरी ऑल्सो कि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में व्हीकल एमिशन जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको इंट्रोड्यूस कराया. तो हमने 6 months हैंड होल्ड किया, एनालाइज़र ही नहीं थे. पूरे पंजाब में 3 एयर मॉनिटर्स थे, तो वो रिलायंस ऑन द सेकेंडरी डेटा थी. किसी ने कोई चाइना का लगाया हुआ है, किसी ने कोई किसी और कंपनी का लगाया हुआ है, वेरिएशन थी, कहीं कंसोलिडेटेड गवर्नमेंट का अपना डेटा नहीं था. और ना छुपाते थे डेटा कि आज AQI लेवल इतना हो गया तो दसना नहीं है, छुपा दो. मैंने जो डेटा आता था आई यूज्ड टू टेल टू द मीडिया कि ये डेटा, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट डूइंग, गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज, लेजिस्लेशन फैसिलिटेट्स, इट्स पीपल्स डूइंग. कि आपने, यू आर पार्ट ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम, तो आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करना है, हैबिट चेंज करनी है. तो ये क्योंकि अब इन अबंडेंस तो नहीं है ये चीज़ें. वाटर हो गई, आपने वाटर का क्वेश्चन किया था, वाटर हो गया, एनर्जी हो गई. हमारा फॉरेन बिल देखो कितना है बिजली की बनाने में, तो आपने वो बचाना है तो कुछ होगा. फिर बायोगैस प्लांट्स की तरफ हम गए फॉर एनर्जी. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन डन इन 1.5 year इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. कोई वाइल्ड लाइफ फोर्स नहीं थी, कोई वाइल्ड लाइफ चेक नहीं था. किसी ने कुछ रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है, कोई मार रहा है, किसको मार रहा है, ये भी नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ है कितनी, बची कितनी है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन सी कभी थी, कौन सी अभी एग्जॉटिक है, कौन से परिंदे बाहर से लाए जा रहे हैं अंदर. टिकटॉक भरा पड़ा है ना, शेर रखा है किसी ने और बगैर किसी लाइसेंस के, क्या इन्वायरमेंट में रखा है, क्या हैबिटेट में रखा है, कुछ नहीं था. तो हमने पहली दफ़ा वाइल्ड लाइफ फोर्स बनाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वायरमेंटल फोर्स बनाई है. 1980 की गाड़ियाँ थी, वेस्पा के मोटर बाइक थे जो इंडस्ट्रीज़ को जाके चेक करते. ड्रोन सर्वेलेंस इस वक्त हो रही है. टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है. मल्टी सेक्टोरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स है, इंडस्ट्री की अलग है, एग्रीकल्चर की अलग है, वाटर बॉडीज़ की अलग है. प्लास्टिक को बैन किया हुआ है इस वक्त पंजाब में, जो कि हमारी कैंपेन इस वक्त चल रही है. तो दिस इज़ हाउ वी आर ब्रिंगिंग इन दैट हैबिट चेंज, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. और बहुत फ़र्क आया है. मैं आपको बताऊं, आपने देखा ये फिटनेस सर्टिफिकेट में, मुझे दुख होता है, कंप्लेंट्स आती हैं कि 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है कि लोग अपना, लेकिन लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट में कि जो भी कर रही है ठीक कर रही है, इसलिए वो 3 घंटे खड़ा है ना स्टिकर लेने के लिए. हमने कहा था पता नहीं कौन कराएगा आके सर्टिफिकेशन, हमने 6 स्पॉट से शुरू किया. 2 दिन में 3-3 किलोमीटर पर लाइनें लग गई. हमने 6 को 25 किया, 25 को 60 किया, 60 को 78 किया. अभी 78 स्पॉट्स पे अभी भी लोगों की लाइनें लगी हैं. व्हाट्स द एंगल हियर कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो फिर आपको कोई पेनल्टी पड़ेगी, फाइन होना शुरू हो जाएगा. ये पूरी रिजीम है. फिर अभी हम फ्री कर रहे हैं सर्टिफिकेशंस विद आवर एनालाइजर्स दैट वी हैव. उसके बाद 30 जून के बाद प्राइवेट सेक्टर वर्कशॉप्स को हमने लाइसेंस दे दिए हैं. आप अपनी सर्टिफिकेशन कराएं, दे चार्ज एन अमाउंट विच इज़ ऑफ कोर्स सब्सिडाइज बिकॉज दिस इज़ अ ट्रांजिशन दैट वी गोइंग थ्रू. एंड वी हैव केप्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ एवरी व्हीकल इन माइंड ऑल्सो कि मोटर बाइक कितनी हो, कितनी सीसी, क्या क्या हो, इनकम लेवल्स के साथ. सो इट्स फुल रिजीम लाइक यूरोप, लाइक इंडिया, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ इन पाकिस्तान. बट व्हाट अबाउट द रियली क्रैपी कार्स इवेंचुअली, विल दे हैव टू बी स्क्रैप्ड? नो, इफ दे आर फिट टू देयर, जो स्मोक है, जो उनका इंजन है, दे कांट बी ऑन द रोड. Then they have to be scrapped. They have to be fined, they have to be clamped, they have to... Something has to Because it's not about the smoke from the car, it's about lung cancer, it's about skin cancer, it's about human life. हम, जैसा मैंने पहला स्लोगन दिया, स्मॉग मौत है, और स्मॉग मौत है. वो आज आए, कल आए, आपके लंग पे आए, आपके ब्रोंकाइटिस पे आए, आपकी स्किन डिजीज़ से आए. इट इज़ यू नो, यू हैव टू टेक इट दैट वे. और आप जितना अपनी इन्वायरमेंट को खुद ठीक रखेंगे, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शेयर, वो आएगा. तो हम, ये मुश्किल काम नहीं है. ये बीजिंग में नज़र ही कुछ नहीं आता था, इस तरह की स्मोक थी. 4 years ख़त्म स्मोक. उन्होंने इंडस्ट्री को उठा के बाहर किया, बाहर उनको जगह दी. ई बाइक्स, फुल ई बाइक्स, बीजिंग इज़ ऑल ई बाइक्स. अब हम ई बाइक्स की भी सब्सिडी प्रोग्राम ला रहे हैं.
कि अगर आपने रिप्लेस करना है, चेंज करना है, बिकॉज एक रेट्रोफिटिंग का था मगर इट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल conversion. So हम e-bikes के ऊपर भी bringing in lots of programs for replacement. Nice. और अभी फेडरल ने कल अनाउंस करनी है अपनी EV policy. Lots of incentives. Very cool. Very cool. I look forward to hearing that as well. You guys brought the minimum wage to 40,000 rupees. Is that correct? Yeah. Shahzad Salim Saab from the Nishad Group, he had a lot to say about it. Generally historically considered as someone close to the PMLN government, but he was very upset. उन्होंने कहा कि यार बांग्लादेश में इसके आधी अमाउंट है मिनिमम वेज, आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर आप मिनिमम वेज बढ़ाते रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो एक दूर की बात है, इकोनॉमिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स आउट हो जाती हैं. हाउ डू यू सी दैट? हमारी भी शहजाद सलीम साहब से बात हुई है. वी वर्क क्लोजली एंड ही इज़ वन ऑफ द कंप्लायंट इंडस्ट्री मेंबर, वो है जो कि गवर्नमेंट की होते हैं उसके साथ कंप्लायंट करते हैं. लेकिन मुज़म्मिल ये थोड़ा सा वो डिसीजन होता है जिसमें लॉट्स ऑफ इंसेंटिव्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को IMF के प्रोग्राम के होते हुए मिल रहे हैं इस बजट में. तो जो ह्यूमन जो लेबर साइड है विद इन्फ्लेशन, विद द काइंड ऑफ कंडीशंस दे आर लिविंग इन, तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडस्ट्री को हम, जैसे नवाज शरीफ IT सिटी है उसमें इंडस्ट्री ज़ीरो इंटरेस्ट पे है जो, तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. लेकिन दिस ऑल्सो दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर बाय पुटिंग people in the center and people who can't afford, people who are suffering because of the conditions. तो उसकी वजह से ये मिनिमम वेज को, और पंजाब में जो इंडस्ट्री है, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, वो कंप्लाइंट भी हैं, कहीं बिल्कुल कंप्लाइंस नहीं होती मिनिमम वेज की. लेकिन फिर चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि चाहे वो लेबर लॉज हैं, रूल्स हैं, कंप्लाइंस है, वो हो. हाउ डू यू इंश्योर दी, जो मसला थोड़ा सा एक ये भी आ जाता है ना, जो उनके ट्वीट में भी लिखा हुआ था थोड़ा सा, कि जो कंप्लाइंट इंडस्ट्री वाला है वो तो मारा जाता है, जो टैक्स दे रहा है, जो कंप्लाइंट है वो मारा जाता है, बाकी पूरी मार्केट चल रही है वो आधी प्राइसेस के ऊपर, जिसने टैक्स भी नहीं देना, जिसने घुमा कर करना है, दैट बिकम्स अ डबल वैमी कि यार जो बेचारा अच्छा बच्चा है उसको डबल होमवर्क मिलता है. हाउ डू यू इंश्योर कि यार 40,000 की मिनिमम वेज, इसको आप 50 कर लें, 60 कर लें, जो मार्केट एट लार्ज है वो उसको एक्चुअली फॉलो करे. आप एक शॉप में जाएँ, उसका एक छोटा लड़का हेल्पर काम कर रहा है, उसको 50,000 ना मिल रहा, उसको कम से कम 40,000 मिल रहा. हाउ डू यू इंश्योर दैट द सिक्योरिटी गार्ड, एंड सिक्योरिटी गार्ड्स इन पाकिस्तान आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द सेंस कि उनको बेचारों को बहुत ही थोड़े पैसे मिलते हैं और वो धूप में और ख्वार हो रहे होते हैं. इज़ देयर अ वे और मैकेनिज्म टू इंश्योर पर्टिकुलरली डोमेस्टिक स्टाफ फॉर एग्जाम्पल? चीफ मिनिस्टर ने लेबर मिनिस्टर को ये टास्क दिया है, एक तो ये भी और एक सेफ्टी गियर्स भी पहनने जो हैं उनके, वो इन दो चीज़ों पे कंप्लायंस ऑफ द सैलरी एंड ऑफ दैट वो दिया है उनको कि ये आपने इंश्योर करना है. लेकिन अगर गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है और अगर गवर्नमेंट की कोई गैप है कंप्लायंस में या कंप्लायंट ना लेने में, तो उसका सज़ा नहीं मिलनी चाहिए लोगों को. गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें ठीक, और जब दिस इज़ अ ज़ीरो टैक्स बजट ऑल्सो, तो जब हमारे पास डिपार्टमेंट्स लेकर आए कि टैक्स बढ़ाना है और टैक्स लगाना है, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है आप ये सब कुछ लाएँ हैं कि टैक्स जो एग्जिस्टिंग टैक्स में लोग हैं नेट में, उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं. तो मुझे ये बताएं कि जो लोग टैक्स में नहीं हैं उनके बारे में क्या प्रोग्राम है आपका? दे वर साइलेंस बिकॉज दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग कि हाउ टू ब्रिंग इन पीपल इन टू टैक्स नेट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. देन जो हैं उन पर लगाते जाएँ आप टैक्स एंड अपना टैक्स बढ़ाते जाएँ. तो CM ने कहा, लास्ट ईयर भी ये हुआ, इस साल तो कैटेगोरिक था और हमने लास्ट ईयर से इस साल एक्सपैंड भी किया. PRAs जो हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़, वो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, हमने 19 में कर दी हैं अभी तक, और फिर इसको बढ़ा भी रहे हैं उसके पूरे प्रेजेंस को. तो उन्होंने कहा कि आपका जो टारगेट है वो है टैक्स नेट को बढ़ाना. आप वो लोग जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स के अंदर नहीं हैं, आप उनको लाएं और टैक्स बढ़ाएं. टैक्स नहीं अब और कोई लगेगा इस सिचुएशन में. और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि हमारी जो फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस रही है फॉर लास्ट 1 ईयर, उसमें आपका डेवलपमेंट बजट 47% इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 845 टू 1240. और आपका जो एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है एक साल का, वो सिर्फ 3% रहा है, इंक्रीज़ हुआ है जो आपकी सैलरी और आपकी पेंशन है उसके इंक्रीज़ के साथ मिलाकर. एंड व्हाइल you've done that, और 740 टारगेट है फॉर सरप्लस फॉर IMF. Interesting. Do you think that's achievable? We are the one
प्रोविंस जो कि अपने टारगेट और अपनी जो कमिटमेंट होती है वो देते हैं. ज़बरदस्त. Because we are, as a nation, are under IMF program, so we realize have our to, responsibility, provincial responsibility, and share also. Makes sense. I'm going to go towards the wrap up. Just last couple of questions. आपने pension का बोला, quick अगर मुझे thought दे सकें. पाकिस्तान में pension is becoming a huge problem. इसके ऊपर भी लोग इमोशनल हो जाते हैं कि यार पेंशन है हमारी है, लेकिन भाई अगर पैसे नहीं हैं तो वी हैव टू सॉर्ट इट आउट. KP डिड अ गुड जॉब. थोड़े देर से पहले उन्होंने वो कोई प्रोग्राम लेकर आए जिसमें खुद से आप अपना फंड कर सकते हैं और फिर फंड करके वो बना सकते हैं. फेडरल गवर्नमेंट का मैं भी देख रहा था 2-4 दिन पहले उनकी एक उसके ऊपर मीटिंग भी बड़ी डिटेल्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की. पंजाब इसके बारे में क्या कर रहा है? पंजाब ने इसके बारे में लास्ट ईयर अप्रैल में काम शुरू किया था और अगेन डिफ़िकल्ट डिसीजन बिकॉज इमोशनल है इसके ऊपर पॉलिटिकल. और मैं उसको चेयर करती, मैडम ने मुझे बना दिया उसका चेयर और मैं तो बिल्कुल रॉन्ग पर्सन थी टू, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर करना है काम. और बिकॉज आई थिंक शी वांटेड टू स्टे अवे, शी हैज़ अ बायस एंड इट्स ऑलवेज पीपल एंड तो उसमें हमने बहुत से रिफॉर्म इस बजट में अनाउंस भी किए हैं, जिसमें साइकिल ऑफ पेंशन, number of years of pension, for how long you can get pension, उसके सारे रिफॉर्म हैं. डुअल पेंशन के ऊपर भी कुछ? डुअल पेंशन के ऊपर भी है. और एक चीज़ हुई है जो हम चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है कल, जिसको हम रिवर्स करेंगे, जो कि विडो की पेंशन के नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं. उसको हमने 10 ईयर्स तक किया था, लेकिन नाउ उसको हम फुल कर रहे हैं फॉर द जब तक वो हयात होंगी. तो वो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा इसको हम चेंज करेंगे. लेकिन हमारा रिफॉर्म पैकेज जो हमने अनाउंस किया है, दैट वर्क स्टार्टेड इन अप्रैल, वी कंक्लूडेड इट इन डिसम्बर एंड वी हैव अनाउंस्ड इट इन budget. Do you think this package will reduce the slowly reduce the burden? Huge burden reduction होगी. And for long term जो आज भर्ती हो रहे हैं उनकी पेंशन किस तरह से हो रही है? वही गवर्नमेंट है कब देखी जाएगी या उनका कोई सेल्फ फंडेड किस्म का सिस्टम अब आ रहा है? सेल्फ फंडेड में हमारी कंट्रीब्यूशन फंड है जिसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, और वो हर जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, यू कंट्रीब्यूट टू योर पेंशन, वो है. और उसके अलावा हमने इसको बड़ा डिजिटल भी किया है. काफ़ी गोस्ट पेंशनर्स भी होते हैं इसमें, मामला इसका डिजिटल नहीं था, तो इट्स नाउ ऑल डिजिटल. और उसने बड़ा हेल्प किया है इन स्मार्ट वर्किंग. मेक सेंस. डिजिटल का आपने मल्टीपल टाइम्स हवाला दिया डिजिटाइजेशन का. डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, पेपरलेस गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी के अंदर टेंडरिंग वगैरह सारी. इसमें ज़ाहिर है करप्शन के भी एलिगेशंस लगते हैं कि यार करप्शन सारी होती ही ऐसी है कि फ़ाइलें घूमना ये वो. तो डिजिटाइजेशन एक्चुअली विल इंक्रीज द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग. मसला ये है 10-15 साल से हर गवर्नमेंट आती है कहती है ये डिजिटाइज़ करेंगे और डिजिटाइजेशन होती नहीं है. तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, एंड अगैन उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस बेचारे गेट द बैड रैप फॉर इट, बट ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश इसके ऊपर आता है. नोबडी वांट्स टू चेंज द वे दैट दे वर्क. सिग्नेचर्स और फाइलें और डेस्क के ऊपर फाइल ड्राइव्स अ लॉट ऑफ पावर. हाउ मच ऑफ डिजिटाइजेशन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, टेंडरिंग लेवल के ऊपर, फाइलें मूव होने के लेवल के ऊपर आप रियलिस्टिकली बिलीव करते हैं कि आप कर सकेंगे, और उसका क्या प्लान है? प्लान नहीं है, इन इम्प्लीमेंटेशन है. कैबिनेट एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ कम्प्लीटली ऑन ई फाइलिंग. नो फाइल कम्स टू मी, नो फाइल गोज़ टू चीफ मिनिस्टर, नो फाइल गोज़ टू कैबिनेट. इट्स ऑल डिजिटल. ई फॉर्स के साथ कंप्लीट डिजिटल. It's a paperless cabinet and the working of the government. Right. Completely. It's done. And we are leading it, the digital government thing. Right. और उसके बाद जितनी अभी हमारे लास्ट ईयर 911 बिलियन यूटिलाइज़ किया पंजाब गवर्नमेंट ने. लास्ट जो पहले यूटिलाइजेशन थी जो हुई हाईएस्ट है, was 540 billion. So it's 911 billion and entire procurement, entire tendering was done on e-tendering, and we have saved about 55 billion rupees on e-tendering. कोई सड़क, कोई टेंडर, कोई और टेंडर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कंप्लीट डिजिटल. नाइस. अब इसके payment of Punjab government, anything you pay to the government is all through Punjab e-pay. And any fine, any license cashless fee, completely. It's on PITB e-pay across all of Punjab. Across Punjab. And then ये जो मरियम की दस्तक का प्रोग्राम है, you want a death certificate, you want a birth certificate, you want there are about 16 services that you get at your doorstep, all digital. You don't have to come to office, you don't have to go anywhere. You order, phone, and you do your checks, your biometrics. They come, take your biometrics, they deliver to your doorstep. It's revolution when it comes to 16 services, 19 now I think,
Right. जो कि all digital and at your doorstep. और further increase होंगे? Yeah. We have a plan of increasing it to all districts of Punjab. Zabardast. And once the digital backbone is there, are you building accountability systems on top of it कि यार ये फाइल, अब एक तो है ना डिजिटल फाइल है, बट एक फाइल है वो अगर बहुत अरसे से फंसी हुई है तो क्यों फंसी हुई है? अब तो पता चल जाता है ना. हाँ. Because if digital, जब आप when you go digital, the main thing is to increase efficiency, right? कि पहले तो फाइल किसी के टेबल पर पड़ी, पता ही नहीं कितने दिनों की पड़ी हुई है ना. अब I can see on my dashboard जब मेरे पास फाइल आई, और सब देख सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब के पास ये वाला फाइल कैबिनेट एजेंडा या कोई भी फाइल इस दिन आई थी, इतने दिन हो गए मेरे पास पड़ी है. सो मैं जब मेरी कोई चीज़ you can't just sit on it. You can't, because you're seen as कि क्या कर रहे हो भाई, what is your efficiency, because that's how it should be. 4 days से ज़्यादा आप अपने पास फाइल बाय लॉ नहीं रख सकते, और यहाँ महीनों फाइलें पड़ी होती थी. तो in that way it's a smart government, efficient government, and it's all accountability is inbuilt in that system. Right. Okay. और आप ज़रूर, अगर if you're interested, you should go to PITB and see how this entire thing works. I would love to. I'll definitely make a plan for that. But ma'am, I'm gonna wrap this up. I'll be honest. I don't know if you speak well, but you've done a phenomenal job in terms of explaining all the things that you guys are doing. I think a lot of people don't know this. जैसे आपने वो टीचर्स का बोला, obviously इसकी accountability आएगी 5 साल बाद जब लोग देखेंगे कि क्या हुआ. The upside to media or the people like me is कि हम लेकर सामने ले आते हैं. अब 5 साल बाद हम पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये बोला था. But as far as एक चीज़, I'm sorry to interrupt you, I have not claimed anything कि जी हमने सारे स्कूल ठीक कर दिए, सारे हस्पताल ठीक कर दिए, because this is a policy shift and it will take time. इसमें पूरा एक shift of a निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम बदलने की बात है, थॉट प्रोसेस है. तो इंशाल्लाह I can say कि जब हम 5 साल बाद जा रहे होंगे तो it will be different sectors. Inshallah, I hope so as well. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. Likewise, I have a question that I ask all of my guests, and I'd love for your insight on this as well. We're in 2025, 25 years later, 2050 का पाकिस्तान आपको कैसा दिखता है? Knowing what you know now, seeing what you see, realistically, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के जो हालात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए 25 साल बाद का पाकिस्तान आप कैसा देख रही हैं? मुज़म्मिल, अगर तो हमने अपनी यूथ में इन्वेस्ट किया, द वे दिस विजन टॉक्स अबाउट एंड ट्रांसलेट्स, we will be a very different Pakistan. World of opportunities would be there, more advanced, modern, rooted in our traditions, culture. I didn't speak about how we're investing into our culture, heritage, and domestic and international tourism. That's a different subject altogether. So lots of employment opportunities. It should be a happy Pakistan. Makes sense. I hope we can see that as well. Ma'am, thank you so much for being part of the show and sharing all that insight. Thank you very much. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Do let me know in the comment section below what is your experience been if you are someone living in Punjab. आपका गवर्नमेंट की जो जितने भी सर्विसेज उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. I'd love to know your feedback in the comment section below. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.